الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے۔ کورس 4 ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 84۔ سورۃ بقرہ اور پہلے جو مصحف کے صفحات میں سے صفحہ نمبر 12 اس کا اشارہ A ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم اس کورس میں ایک صفحہ مصحف کا پڑھ چکے ہیں، صفحہ نمبر 11، جس کے 4 اشارات تھے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کورس کا دوسرا صفحہ ہم پڑھیں گے۔ پہلے پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ان میں سے 5 صفحات میں ہم نے QC2 پڑھا۔ اس کے مضامین ہدایت تھی کہ متقین کے لیے ہدایت ہے اور منافقین اور کافرین کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ پھر قرآن کی دعوت، اور یہ جو ہدایت ہے جس آخر میں ہدایت سب سے پہلے انسان کو ملی، آدم علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد کے جو 5 صفحات تھے وہ ہم نے QC3 میں دیکھے، جس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی، ان میں سے ہدایت کی نعمت دی، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ تو ابھی ہم اس کورس 4 میں اس کا تیسرا حصہ پڑھ رہے ہیں، یعنی صفحہ نمبر 11 سے 15 تک۔ اس میں بھی یہی مضمون ہے بنی اسرائیل کا، جن کو اللہ نے ہدایت دی لیکن انہوں نے اس ہدایت کی قدر نہیں کی۔ اس کورس کے جو اشارات ہیں 5 صفحات کے، اس کو ہم اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر اس طرح سے ہی دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم کورس 2 سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کورس 2 میں ہم نے رائٹ ہینڈ یوز کیا اور 3 میں لیفٹ ہینڈ یوز کیا، اور پھر 4 میں دوبارہ سے ہم رائٹ ہینڈ پڑھا۔ تو دائیں ہاتھ کے جو اشارات ہیں انگلیوں پر، ہم نے کورس 4 کے اشارات کو دیکھا۔ اشارات کچھ اس طرح سے ہیں کہ پہلے صفحے کے اشارات ہم نے پڑھے، ساتھ ساتھ ریپیٹ کیجیے گا مائک کو میوٹ رکھتے ہوئے۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، مساک بنی اسرائیل۔ دوسرے صفحے کے اشارات ہیں مساک خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ انہی اشارات کو ہم انشاءات یاد کرنے کے لیے پہلے صفحے کے اشارات تھے جاہل، چند دن، قاعدہ، مساک۔ جاہل، چند دن، قاعدہ، مساک۔ دوسرے صفحے کے اشارات جو ہے مساک خون، قتل، بعض، موسیٰ اور عیسیٰ۔ مساک خون، قتل، بعض، موسیٰ اور عیسیٰ۔ یہ انشاءات ہم نے ان اشارات کو یاد کیا۔ اب یہ جو 12واں صفحہ ہمارے سامنے ہے، جس کے پہلے 2 اشارات انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ اس کے 4 اشارات یہاں بھی دیکھیے، مساک خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ سابقہ آیات سے اس اشارے کا کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے؟ سابقہ آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے بات کی کہ بنی اسرائیل کو جو اللہ نے ہدایت کی نعمت دی تھی اس کی انہوں نے قدر نہیں کی۔ اب اس اشارے کا بھی ہم تعارف لیتے ہیں
کہ پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو باطل عقائد تھے اور ان کی جو بدعمالیاں تھیں ان کا ذکر کیا، اور ابھی بھی اسی طرز پہ لگاتار یہی جو طریقہ ہے وہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کے متعلق۔ تو پہلا اشارہ ہے اس صفحے کا مساک خون۔ ربط ہم نے جان لیا کہ ہم جیسے QC3 میں ہم نے پڑھا اور ابھی 4 میں بھی بنی اسرائیل کے باطل عقائد کے متعلق بات ہو رہی ہے اور ان کی بدعمالیوں کے متعلق، تو اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے اس اشارے میں۔ آج کی جو آیات ہے اس سب کے اس کے اسباق ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ طریقہ کار یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اسباق دیکھیں، 3 آیات سے ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کا تلاوت اور ترجمہ کرتے ہیں، لفظ بلفظ ترجمہ، پھر اس کے بعد محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، اور آخر میں پھر ہم اسباق دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے کہ اس میں سے آنے والے جو اسماء ہیں اور افعال ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو آئیے ان آیات کے اندر ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ نہ لوگوں کا قتل کریں گے اور نہ انہیں ان کے گھروں سے نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی حقوق کو خاص اہمیت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک جسم کی طرح دیکھنا چاہتا ہے، گویا آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا خود کو تکلیف پہنچانا ہے، اپنے آپ کو آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا گویا کہ خود کو تکلیف پہنچانا ہے۔ یہ ان آیات کے سے حاصل ہونے والے اسباق ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم آخر میں پھر دیکھیں گے۔ آئیے ان آیات کو شروع کرنے سے پہلے ایک یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ان کورسز کے اندر جو سب سے بڑے چیلنجز ہیں وہ کون سے ہیں، کیونکہ قرآن آسان ہے اور ہم اس کورس میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر لائن میں ہر سطر میں ہمارے لیے ایک لفظ نیا ہوگا۔ الحمدللہ یہاں پر 2 لائن ہیں اور اس میں 2 لفظ ہی نئے ہیں، الحمدللہ۔ تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو 2 چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں ان کے کیا ہیں؟ الفاظ کے معانی اور گرامر۔ الفاظ کے معنی کو ہم کس طرح سے یاد کرتے ہیں، کس چیز کی مدد سے؟ اشارات اور فکروں کی مدد سے ہم سیکھتے ہیں الفاظ کے معنی کو، جو فریزز ہیں ان کی مدد سے، اور گرامر کو ہم سیکھتے ہیں TPI کے ذریعے سے۔ TPI کے ذریعے اور عربی بول چال کے جو جملے ہیں ان کی مدد سے ہم گرامر کو سیکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ سفر ہے دن بدن آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کا سب سے پہلے تلاوت اور اس کے بعد ان کا ترجمہ اور مختصر شرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں، لفظ بلفظ ترجمہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ یہ 2 وا اور از، اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقا پختہ عہد، کم تم سے، جب ہم نے لیا پختہ وعدہ تم سے، لا تسفکون کہ نہ بہاؤ گے تم، دماءکم اپنا خون، اپنے خون نہ بہاؤ گے، یعنی آپس کے خون نہ بہاؤ گے، ولا تخرجون اور نہ نکالو گے،
अनफुसकुम अपने आप को, वला तुखरिजूना अनफुसकुम अपने आप को, मिन दियारिकुम अपने घरों से, सुम्मा फिर अकररतुम तुमने इकरार किया, सुम्मा अकररतुम फिर तुमने इकरार किया, व अंतुम तशहदून और तुम तशहदून गवाह हो, और तुम गवाह हो। व इज़ अखज़ना मीसाककुम और जब हमने लिया पुख्ता वादा तुमसे। तो ये और जब पुख्ता वादा क्या लिया कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से ये वादा लिया कि वो लोगों को कत्ल नहीं करेंगे और ना ही उनको उनके घरों से निकालेंगे। ये बनी इसराइल के अंदर एक तरीकाकार ये था कि जब भी किसी की जंग होती और जब या कोई लड़ाई होती तो जो फरीक उसमें जंग या लड़ाई जीत जाता वो मुखालिफ फरीक के लोगों को या तो कत्ल कर देते या उनको कैदी बना लेते और उनके घरों पर, उनके जायदाद पर भी कब्जा कर लेते। ये बनी इसराइल को आपस में जो उनकी लड़ाइयाँ थी उसके हवाले से है कि उनसे वादा लिया गया कि वो लोगों को कत्ल नहीं करेंगे और ना ही वो उनको उनके घरों से निकालेंगे। तो इस बात पे गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के जो बुनियादी हुकूक हैं उसको कितनी अहमियत दी। एक तो उसकी जान के हवाले से और दूसरा उसकी जायदाद और उसके माल के हवाले से इतनी अल्लाह ताला ने जो बुनियादी हुकूक है, इंसानी हुकूक, उसको अल्लाह ने कितनी अहमियत दी। ये कायदा क्या है कि ये बनी इसराइल को का तज़किरा करके ये हमें भी ये बताना मकसद है कि हम भी इन चीज़ों पर किस तरह से अमल करें कि हम भी किसी से अगर लड़ाई झगड़ा हो तो दूसरे की जायदाद पर कब्जा करना या उसको कत्ल करना, कैदी बनाना, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इंसान के बुनियादी हुकूक को किस कदर अहमियत दी है, तो ख़ास तौर से उसे ज़िंदा रहने के और जायदाद के हक़ को किस तरह से अल्लाह ताला ने बयान किया कि उसको बरकरार रखना है। तो अल्लाह ताला ने ये बनी इसराइल से वादा लिया था कि तुम आपस के खून को नहीं, अपने खून को नहीं बहाओगे, मतलब ये कि आपस के जो खून है, जो दो ग्रोहों में जैसा कि लड़ाइयाँ होती थी, दूसरा खून को नहीं बहाओगे। और अल्लाह ताला ने जब ये वादा लिया तो वादा भी इस तरह लिया कि पुख्ता वादा लिया, और वादे ये नहीं कि अगर अल्लाह ने वादा लिया तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे या उनके सामने नहीं लिया, उनके बस कुछ वादा कर लिया, उनसे एक एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। फरमाया कि तुमने उसका इकरार भी किया है, कि तुमने उस वादे का इकरार भी किया है। सुम्मा अकररतुम, ये जो वादा अल्लाह ने लिया, व इज़ अखज़ना मीसाककुम, और जब हमने तुमसे पुख्ता वादा लिया तो सुम्मा अकररतुम, तुमने उसका इकरार भी कर लिया उस वादे का, तुम उसके गवाह भी हो। व अंतुम तशहदून, और तुम उस वादे के गवाह भी हो। ये नहीं कि तुम्हें बताए बगैर कोई तुम पर कोई बात मुसल्लत कर दी गई, ऐसा नहीं है, बल्कि तुमने उसका इकरार भी किया उस वादे का और तुम उस पर गवाह भी हो, ठीक है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये वादा नहीं लिया गया है। तो अल्लाह ताला ने जब ये वादा लिया, क्या वादा था? ला तस्फिकून दिमाअकुम, कि अपना खून यानी आपस में एक दूसरे का खून ना बहाओ, क्योंकि आपस में एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाना गोया कि वो खुद को तकलीफ पहुंचाना है। इसलिए फरमाया कि दिमाअकुम, तुम अपने खून ना बहाओ, ठीक है, यानी आपस के खून ना बहाओ। तो अगेन, वला तुखरिजूना अनफुसाकुम मिन दियारिकुम, ये जो जुमला है, और ना निकालोगे अपने आप को अपने घरों से, ये दूसरा वादा है। पहला वादा क्या था? ला तस्फिकून दिमाअकुम, तुम ना बहाओगे, ना बहाओ अपने खून, वला तुखरिजून अनफुसाकुम मिन दियारिकुम, और ना निकालोगे अपने आप को अपने घरों से, यानी तुम में से कोई किसी को ना निकाले। जब किसी को उसके घर से निकाल दिया जाता है तो उसके लिए वो खुद को बड़ा जलील और ख्वार रसवा महसूस करता है, ठीक है, हेल्पलेस फील करता है कि अगर किसी को घर का बड़ा जो घर से निकाल दे तो वो अपने आप को बड़ा
ہیلپ لیس فیل کرتا ہے، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ حکم ہوا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، ٹھیک ہے. تو اس طرح نکالے جانے کی صورت میں ممکن ہے کہ اس سے سخت ترین تکالیف کا سامنا کرنا پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے مت نکال لو. تو یہ دو عہد تھے بنی اسرائیل سے اس آیت میں ہم نے پڑھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کے بعد پہلا عہد کیا تھا؟ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور دوسرا عہد ہے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، ٹھیک ہے. تو دونوں کی صورتحال جیسے ہم نے ذکر کی کہ جب بنی اسرائیل کے آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں، تو اس وقت جو جیت جاتا وہ ہارنے والے کے مال و دولت پر، جائیداد پر قبضہ کر لیتا اور ان کو قیدی بنا لیتا یا ان کو قتل کر دیتا. اس بات سے ان کو منع کیا گیا ہے. تو یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق فرمائی ہیں، تو بنی اسرائیل کو جو باتیں یہ کی گئی تو وہ کسی علاقے کی وجہ سے نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی قوم کی وجہ سے تھی، بلکہ وہ ایک مذہب اور دین کی وجہ سے تھی. تو یہ باتیں ہمیں بھی اپنے لیے ہمارے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے کہ ہم بھی جو اللہ تعالیٰ کا یہ عہد ہے ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اس باتوں کو غور کریں کہ آپس میں جب ہمارے جھگڑے یا ایسی کوئی چیز ہو جائے تو ہم اس طرح سے کا رویہ اختیار نہ کریں. تو یہ دو آیات ہم نے پڑھی. اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے کسی کو یعنی کہ تکلیف نہیں دینی ہے کسی سے. ایک حدیث ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال ان کی دوستی اور اتحاد اور شفقت میں ایسی ہے جیسے ایک بدن، یہ ایک بدن کی طرح ہے کہ بدن میں جب کوئی عضو درد کرتا ہے تو نیند نہ آنے اور بخار کی وجہ سے سارا بدن اس میں شریک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. کہ مسلمان جو ہے مومنوں کے ان کی آپس کی جو مثال ہے وہ ایسے ہے کہ جس طرح ایک جسم ہے، ایک بدن کے مانند ہے. تو جسم کا آپ دیکھیں کہ اگر کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو وہ درد کر رہا تو اس کا پورا جسم جو ہے وہ بے چین ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اس حدیث پر بھی غور کرنا ہے کہ ہم اگر کسی اپنے رشتہ دار کو یا اپنے کسی مسلم بھائی کو ہم تکلیف دیں گے تو حقیقت میں ہماری ہی تکلیف ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ریلیٹیو میں، رشتہ داروں میں، قریبی میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے، ہم اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک رویہ جو تھا بنی اسرائیل کا، اس سے ہمیں بھی اس کی سبق ملتا ہے. تو آئیے اس کے ترجمے کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا پختہ وعدہ تم سے، لا تسفکون دماءکم، کہ نہ بہاؤ گے تم اپنے خون، ولا تخرجون، اور نہ نکالو گے انفسکم اپنے آپ کو، من دیارکم اپنے گھروں سے. ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم گواہ ہو، اس حال کے تم گواہ. الحمدللہ ان آیات کا ہم نے ترجمہ دیکھ لیا ہے اور اس کی مختصر سی جو تشریح ہم نے دیکھی. اب یہ ترجمہ جو ہے با محاورہ ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیجیے. آیت نمبر 84 ہے. اور پھر جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کے خون نہ بہاؤ گے اور نہ تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو. الحمدللہ اس کی جو اسباق اور دعا اور پلانز دیکھتے ہیں، اسباق کو دوبارہ دیکھیے، آپ سمجھ آئے گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ نہ لوگوں کا قتل کریں گے اور نہ انہیں ان کے گھروں سے نکالیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے انسانی حقوق کو خاص اہمیت دی ہے. ہم نے اس میں پڑھا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک جسم کی طرح دیکھنا چاہتا ہے، گویا آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا خود کو تکلیف پہنچانا ہے. ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم نے مطالعہ اور غور و فکر کرنا ہے اور یہ ہم نے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ
تیرے ساتھ کیے گئے وعدوں کو توڑنے سے ہماری حفاظت فرما کہ جو ہم نے آپ سے وعدے کیے ہیں اس کو ہم نہ توڑے، اور زندگی کے ہر گوشے میں تیری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور یہ دعا کرنے کے بعد ہم نے اپنا احتساب اور پلان کرنا ہے کہ ہم نے آئندہ زندگی کے لیے ہمارا کیا پلان ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ میں ہر انسان کی جان و مال کا ہر ممکن خیال رکھوں گا، جہاں تک ممکن ہو سکے میں اس کا خیال کروں گا، اور خواہ وہ میرا قریبی رشتہ دار ہو یا اس سے میرا اسلام کا رشتہ ہو یا جو انسانیت کا رشتہ ہو، تو پھر بھی میرا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ میں اس کے مال و جان کی حفاظت کرنے کے ہمیں ہر ممکن کوشش کروں۔ تو یہ جو آیات کا ترجمہ اور تشریح تھی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کے آیات میں آنے والے اسماء اور افعال کو۔ اسماء، آپ لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے یا میں تیز پڑھ رہا ہوں؟ الحمدللہ بالکل سمجھ، الحمدللہ بالکل سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہ جی، اس میں آنے والے جو اسماء ہیں ان آیات میں میثاق، میثاقکم میں میثاق جو اسم ہے وہ اس میں استعمال ہوا ہے۔ میثاق کی جمع ہے مواثیق، میثاق عہد کو کہتے ہیں، جمع ہے مواثیق۔ اس کے بعد ہے دماؤن، دماءکم میں دماؤن جو اسم ہے، اس کی یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے دم، ہم کہتے ہیں خون کو، اور اس کی جمع ہے دماؤن۔ یہ میثاقن کہہ سکتے ہیں، لکھا کہ مواثیق جو ہے اس پہ ڈبل پیش یعنی تنوین نہیں آتی، مواثیق، ٹھیک ہے۔ تو دو اسم ہم نے یہ پڑھے ان آیات میں آنے والے، اور تیسرا اسم ہے انفسکم۔ انفسکم یہ خود سے جمع ہے نفسن کی، تو نفسن کی جمع ایک تو انفس آتی ہے جیسے کہ یہاں پر ہے، اور ایک جمع ہم نے اس کی پڑھی تھی نفوس، نفسن کی جمع ہم نے نفوس بھی پڑھی تھی۔ تو اس کے بعد ہے اسم ہے دیار، دیارن یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے دار، دار کہتے ہیں گھر کو، اور دیار اس کی جمع آتی ہے زیادہ گھر۔ تو یہ چار اسماء ہم نے پڑھے ہیں، میثاق واحد ہے اور اس کی جمع ہے مواثیق، دمن خون، اور دماؤن اس کی جمع، نفسن واحد ہے اس کی جمع ہے انفس اور نفوس، اور دار واحد ہے اس کا میننگ ہے گھر، اور دیار اس کی جمع ہے۔ یہ اسماء میں دیکھیں، اسماء کے بعد ہم اس کورس میں دیکھتے ہیں کہ جو 3 حرف والے افعال اس میں آئے ہیں، صحت مند افعال ان آیات میں آنے والے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں آتا ہے تصفقون، ہم نے پڑھا تصفقون میں ہے صافہ کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا، جہاں پر کورس 2 میں آخر میں جا کر فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یہ ایسی آپ بنا رہے ہیں ایسے انسان کو، مخلوق کو جو کہ زمین میں خون بہائے گا، ٹھیک ہے۔ صفحہ کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا، سین فا اور کاف اس کے روٹ لیٹر ہے، اور یہ دورہ با پیٹرن پر آتا ہے۔ صفحہ کا اس کے کیجیے گا ساتھ ساتھ، صفحہ کا یسفکو اسفک، صافک مسفوق صفن۔ صفحہ کا ٹیبل ہے جو صحت مند حروف ہم نے 3 حرف والے اس میں دیکھے ان آیات میں۔ اس کے بعد ہے تشہدون میں ہے، تشہدون سے کون سا فعل ہے؟ شاہدہ، شاہدہ ہم نے پڑھا شین ہا اور دال اس کے روٹ لیٹر ہے سامعہ سے، شاہدہ یشہدو اشہد شاہد مشہود شہادہ۔ اس کے بعد ہم ان آیات میں آنے والے جو 3 حرفی کمزور افعال ہیں، 3 حرفی کمزور افعال ہم نے پڑھے تھے۔ سب سے پہلے ہے اخذنا، اس میں ہے اخذا، اخذا ہم نے حمزہ والے افعال میں پڑھا تھا جو کورس 2 میں، ناصرہ کے پیٹرن پر ہے، حمزہ خا اور زال اس کے روٹ لیٹر ہے۔
अखाज़ा उसने लिया, उसने पकड़ा। अखाज़ा यअखुज़ु खुज़, आखिज़ मअखूज़ अख्ज़ु। अखाज़ा के बाद ये जो 3 हरफी अफ़ाल थे कमज़ोर, उसमें अखाज़ा हमने पढ़ा, बस अखज़ना। अब हम मज़ीद फ़ी के अफ़ाल जो इन आयात में आए हैं उनको हम देखते हैं। इसमें है वला तुखरिजूना, ठीक है, वला तुखरिजूना, अखराजा है, इससे अस्लमा के पैटर्न पर अखराजा। अस्लमा का पैटर्न हमने कोर्स 3 से ही पढ़ा है और इसके रोटेटर खा, रा और जीम है। अखराजा की जो माजी है, अखराजा उसने निकाला, ठीक है। अखराजा युखरिजु, अखरिज, मुखरिज, मुखरज, इखराज, निकालना, ठीक है जी। और मजीद फी के अफ़ाल में से और हमारे पास है अकरार, अकरर तुम। अच्छा, अकरर तुम ये किस पैटर्न पर आ रहा है? इस तरह का कोई फेल हमने पढ़ा है पहले? अकरर तुम, अज़लल तुम, अस्लमा के पैटर्न पर है। अकरर तुम, अज़लल तुम, ठीक है जी। अस्लमा कॉफ, रा और रा इसके रोटेटर हैं। अकर्रा, युकिर्रु, अकरिर, मुकिर्रुन, मुकर्रन या मुकर्रुन भी आ सकता है, इकरार, ठीक है। अस्लमा के पैटर्न पर हमने ये फेल देखे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2 अफ़ाल हमने पढ़े थे, जो अखराजा और अकर्रा, ये 2 अफ़ाल हैं जो हमारे मजीद फी के अफ़ाल में से इन आयात में आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा आज का जो लेसन था, इसका पहला हिस्सा कुरान पाठ हमने मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 4 सूरत बकरा की आयत नंबर 85, सफ़ा नंबर 12 है, इशारा बी। इशारा ए अभी हमने पढ़ा, उसके बाद इशारा बी। उसी तरीके से इसको भी हम पढ़ेंगे। सूरत पहले पारे के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा हमने कोर्स 2 में पढ़ा 5 सफ़ात, और दूसरा हिस्सा हमने कोर्स 3 में पढ़ा अगले वाले 5 सफ़ात, यानी सफ़ा नंबर 10 तक। और कोर्स 4 में हम 3rd क्वार्टर को हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने सफ़ा नंबर 12 के इशारात हमने सीखे। आज इंशाल्लाह दूसरा इशारा है। पहले सफ़े के इशारात एक दफ़ा फिर रिवाइज कीजिए। जाहिल, चंद दिन, कायदा, मिसाक। जाहिल, चंद दिन, कायदा, मिसाक। और इसके बाद जो इस कोर्स में आने वाला जो दूसरा सफ़ा है, 12वां सफ़ा, इसके इशारात हैं मिसाक खून, कत्ल व इखराज, बाज़ किताब पर ईमान, मूसा और ईसा और रसूलों से सलूक। पहला इशारा हमने देखा मिसाक खून, और इसको शार्ट याद कीजिएगा। इन शार्ट मिसाक खून, कत्ल, बाज़, मूसा और ईसा, ठीक है जी। तो ये 4 इशारात इस सफ़े के हैं। इसके तारुफ लेते हैं सबसे पहले। पिछली आयात के अंदर उसी तरह पर बनी इसराइल के बातिल अकायद और उनकी बदअमालियों को बयान किया जा रहा है। अब जो इस इशारे में हम पढ़ेंगे कत्ल के हवाले से, इन आयात के अंदर जो असबाक हैं, ये दूसरा इशारा इस सफ़े का। असबाक है अल्लाह ताला के अहकाम की खिलाफ वर्जी मत कीजिए, और इस्लाम के किसी भी हिस्से को नज़रअंदाज मत कीजिए। ये इन आयात से मिलने वाले असबाक हैं। और उसी तरह पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए जो कुरान आसान है और उसके जो चैलेंजेस हैं उनका हल हमारे सामने है। हम उससे मदद लेते हुए उन चैलेंजेस को
فیس کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اس میں الفاظ کی جو ووکیبلری ہے اس کو بھی بہتر کر رہے ہیں، اور ٹی پی آئی اور گرامر کے ذریعے سے بھی ہم اس کو سیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے ان آیات کو پہلے سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کا جو لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ثم، پھر، انتم، تم ہی ہو، ہؤلاء، وہ لوگ ہو، تم ہی وہ لوگ ہو، تقتلون، قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنوں کو، قتل کرتے ہو اپنوں کو۔ لفظی ترجمہ تو اصل میں ہے کہ اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، لیکن اس کا بامحاورہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ یہ اپنوں کو قتل کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ، اور تم نکالتے ہو، فَرِيقًا مِنْكُمْ، ایک فریق کو اپنے میں سے، کہاں سے نکالتے ہو؟ من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر، بالاسم، گناہ سے، والعدوان، اور سرکشی سے۔ ترجمہ پھر دیکھیے، ثم انتم، پھر تم ہی ہو، وہ لوگ ہو، ہؤلاء، تم ہی وہ لوگ ہو، تقتلون، قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنوں کو، وتخرجون، اور تم نکالتے ہو، فریقا منکم، ایک فریق کو اپنے میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم، ان پر، بالاسم، گناہ سے، والعدوان، اور سرکشی سے۔ یہ ترجمے کے بعد ہم ایک جو وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى، اور اگر، وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اس کا اگلا حصہ جو ہے، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس، یا وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس، أُسَارَى، قیدی ہو کر، تفادوہم، تو تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، اتفادوہم ہے تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، وَهُوَ، حالانکہ وہ، محرم علیکم، حرام کیا گیا ہے، علیکم، تم پر، اخراجہم، نکالنا ان کا۔ یہ آخری جو لائن ہے اس کا دوبارہ دیکھیے گا ترجمہ، وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی ہو کر، تفادوہم، تو تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، وَهُوَ محرم، حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے، علیکم، تم پر، اخراجہم، نکالنا ان کا۔ یہ تھا ان آیات کا ترجمہ۔ اب ہم اس کا جو دیکھیں گے مختصر شرح۔ بنی اسرائیل کے متعلق جو بات ہم نے پچھلے سبق میں کی، اور اب اس سبق میں ہے ان آیات میں، کہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے کہ اس طرح کے واقعات ان کے ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ان آیات کا جو پس منظر اس طرح سے ہے کہ خود جو مدینہ طیبہ ہے، جس کا پہلا نام یثرب تھا،
اس میں یہود کے جو 3 قبیلوں کا جو رویہ اس طرح کا تھا کہ بنو قریظہ مدینہ میں موجود ایک قبیلہ اوس کے ساتھ تھے، بنو نذیر جو ہے دوسرے عرب قبیلے خزرج کے ساتھ۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بھی علاقے میں کوئی ایک جو پارٹی ہے، کوئی ایک قبیلہ ہے وہ طاقتور ہے اور دوسرا بھی اس کے مقابلے میں طاقتور ہے، تو باقی جو چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے ہیں وہ بھی ان دونوں میں سے کسی کی حمایت کر دیتے ہیں، کچھ ایک کی حمایت کرتے ہیں، کچھ دوسرے کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ان کی پھر آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، تو اس وقت ساری بات ہے جو قبیلہ جس کا حریف ہوگا، جس کا ساتھی ہوگا، اسی کا ساتھ دے گا اس لڑائی میں۔ تو اس طرح ہوتا تھا کہ جو عرب کے اندر قبیلے تھے اوس اور خزرج، یہ بڑے قبیلے تھے اور یہ طاقتور بھی تھے۔ تو یہودیوں کے 2 قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ جو 2 قبیلے تھے، یہ بنو قریظہ اوس کے ساتھ اور بنو نذیر جو تھے وہ خزرج کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ جب آپس میں اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو اس میں ان دونوں کو اپنے جو ساتھی تھے جو ان کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ لڑائی میں شامل ہوتے تھے۔ اب لڑائی میں شامل ہونے کے بعد جب کوئی ایک قبیلہ جیت جاتا تو دوسرے قبیلے کے جو جیتنے والا تھا وہ دوسرے والے جو مخالف پارٹی تھی اس کے لوگوں کو قید کر لیتے اپنے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ قید کرنے کے جب قید کرتے تو اس میں ظاہری بات ہے وہ یہودی بھی ہوتے تھے، کچھ ان میں سے بھی آ جاتے تھے۔ اب یہ جو مخالف قبیلے میں یہودی تھے وہ اپنے یہودیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ دیتے تھے، فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے تھے، اور اس وقت ان کو وہ وعدہ یاد آتا تھا کہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہم نے کسی کو گھروں سے نکالنا نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے کسی کے ساتھ آپس میں لڑائی کرنی، نہ ہی ایک دوسرے کو ہم نے قتل کرنا ہے۔ یہ بات آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جو یہود کے قبیلوں کے بارے میں ان آیات کے پس منظر میں نے بات کی ہے، یہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے یا اس میں کسی کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے؟ صحیح ہے۔ جی، اوس اور خزرج 2 قبیلے عرب کے تھے اور جو یہود کے قبیلے مدینہ میں ہی رہتے تھے بنو قریظہ اور نذیر، یہ دونوں ایک دوسرے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک قبیلے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ تو لڑائی کے بعد جب ان کے یہودیوں کے کچھ لوگ قید ہو جاتے تو یہ ان کو پھر چھڑاتے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا سے کیا وعدہ یاد آتا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا ہم نے کسی کو گھروں سے نکالنا نہیں ہے اور ہم نے کسی کو قتل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو پھر فدیہ دے کر ان کو چھڑواتے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے انشاءاللہ ان آیات میں ہم دیکھیں گے تفصیل سے اس کو۔ ایک بات کہنی تھی کہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اس سے پہلے ان کو یہ یاد نہیں رہتا تھا کہ قتل نہیں کرنا چاہیے، جی، جبکہ وہ جنگ کرتے تھے اور لوگوں کو بے گناہ قتل کرتے تھے۔ تو یہ چیز ہے کہ پہلے اللہ کا حکم ان کو یاد نہیں رہتا تھا، جب بعد میں جا کرنا وہ یاد ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ آگے اگلا جو آئے گا نا نیکسٹ والا اشارہ آئے گا اگلے لیسن کا، اس میں ہم پڑھیں گے بعض کتاب پر عمل، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کتاب جو ان کو دی گئی تھی، جو احکامات دیے گئے تھے، اس میں بعض پر عمل کر لیتے اور بعض پر عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اسی چیز کا تذکرہ ہے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو۔ اب دیکھیں تقتلون کا مطلب کیا ہے، تم قتل کرتے ہو انفسکم، اپنوں کو۔ تو یہ جو انتم اور ہؤلاء کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، ان کی اس قدر ویسے ضرورت نہیں تھی، لیکن یہاں پہ تاکید کے لیے پیدا کیا گیا کہ تم ہی وہ لوگ ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایمفیسس پیدا کرنے کے لیے اور تاکید کے لیے، پھر تم ہی وہ لوگ ہو تقتلون جو قتل کرتے ہو اپنوں کو، ٹھیک ہے۔ یہ یہود کو کہا جا رہا ہے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، دوسری بات کیا، اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو اپنے میں سے، ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو۔ عبد الرحمن صاحب یہ ایک بات پوچھنی ہے مجھے، یہ جو جیسے ترجمہ ہے ثم انتم، تو انتم کا جیسے تم ہے، اب یہ ہم اپنے طور پہ جیسا کہ یہاں نہیں لکھا نیچے اردو میں اور ہم الگ سے پڑھ رہے ہیں، تو ہم یہ کس طرح سے اندازہ لگائیں کہ یہاں تم ہی لگانا ہے، اور اسی قیدی جیسے نیچے اسارہ ہے تو قیدی ہے تو قیدی ہو کر لگانا ہے، اور اس طرح کے جو ایکسٹرا جملے ہیں ساتھ ساتھ، یہ پورا اگر آپ سینٹنس بھی پڑھے تو بعض دفعہ لگا، جیسے اب یہ ہے پھر تم وہ لوگ ہو
तुम कत्ल करते हो अपनों को, अगर इस तरह पढ़े तो ये तुम ही ना भी लगाएं तब भी बात चल रही है, लेकिन तुम बात ही चल रही है। लगाना जरूरी है, तो कैसे पता चलेगा? वो इस तरह से है ना कि ये तो समझाने के लिए लिखा गया ना, ब्रैकेट में चीज लिखी होती है, बात को समझाने के लिए ये लिखी गई है। तो इसको अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो आपका तर्जुमा तो गलत नहीं होगा। तुम का माना तुम है, हाउला है, ये सिर्फ बताने के लिए कि ये यहाँ पे एम्फेसिस पता किया गया है, ये बताने के लिए ब्रैकेट में ये चीज लिखी गई है। और आगे जो उसारा के अंदर आप देखेंगे उसमें भी ऐसे ही है कि उसारा का माना है कैदी, जमा है ना, ठीक है। जब तुम मुबारक कैदी आए तो समझाने के लिए क्या, कैदी होकर आए, यानी कैदी बनकर आप तुम्हारे पास आते, तो वो पूरी डिटेल जो है जैसे तशरीह में अभी बताई है, वो कैदी होकर आते थे, उनको छुड़वा लेते थे फिदिया देकर, ठीक है। तो ये इसलिए है, वैसे इसका ही का तर्जुमा आप ना भी करें तो तर्जुमा गलत नहीं होगा, ठीक है। बात तो ये दो, जी सर, जी जी, ये जो है ना, ये बात समझ में नहीं आई कि तुम निकालते हुए एक फरीक को अपने में से, उनके घरों में से, तो कौन से घरों में से, मतलब उनके अपने लोगों के घरों में से या दुश्मनों के घरों में से? अपने लोगों के घरों में देखें आप सिर्फ ना, अभी फिलहाल एक चीज को देखें, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ, बनु कुरैजा और बनु नज़ीर ये दो यहूद के कबीले हैं, ठीक है। जब ये यहूद के कबीले हैं तो इनकी आपस में लड़ाई होती है, एक कबीला उनकी तरफ एक उनकी तरफ है, तो आपस में जो लड़ाई होती है तो आप आपस का मतलब है दोनों यहूद हैं, दोनों बन इसराइल हैं, दोनों यहूद हैं, क्योंकि जी बन इसराइल जो है ये दोनों यहूद हैं, कबीले अलग अलग है, ठीक है। तो जब ये दूसरों के साथ मिलकर अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये उनको घरों से निकाल लेते हैं, उनको कैदी बना लेते हैं या उनको कत्ल कर देते हैं, ठीक है, तो इस बात से मना किया गया है। यानी कि खुद आपस में लड़ते नहीं है, लेकिन ये कि जब दूसरों के साथ मिलकर, वो उनका हलीफ है, वो उनका हलीफ है, ठीक है। औस और खजरत जो अरब के बड़े कबीले थे मदीना में, उनके साथ इनमें से एक एक कबीला मिला होता, एक उनके साथ मिल गया, एक उनके साथ मिल गया, हलीफ थे ना, ठीक है। हलीफ यानी कि हम आपका साथ देंगे, यानी कि हम आपके आपकी हिमायत करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जब जाहिर बात है, जब बड़े जिन कबीलों की इन्होंने सपोर्ट करनी है, जब वो लड़ रहे हैं आपस में, तो इनको भी साथ मिलना पड़ेगा, अपने अपने जो जिनके सपोर्टर हैं उनके लिए इनको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जब लड़ते हैं तो जाहिर बात है उसमें यहूद भी एक दूसरे को फिर मारते हैं, क्योंकि वो एक कबीला यहूद का उनकी तरफ है, एक कबीला उनकी तरफ है। जब यहूद आपस में लड़ते हैं तो कत्ल भी होता है, जाहिर बात है। जब जंग एक ग्रुप जंग जीत जाता है, लड़ाई जीत जाता है, तो दूसरों के कबीले के जो लोग हैं उनको घरों से निकालते भी हैं, और जैसे कि पहली आयत में हमने पढ़ा था, और उनके घरों पे कब्जा, जायदाद पर कब्जा कर लेते हैं और उनको कत्ल करते हैं या उनको कैदी बना लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब जब ये सारा मामला खत्म हो जाता है, उसके बाद इनको याद आता है वो अल्लाह ताला का हुक्म था कि हमने किसी को ऐसा नहीं करना था, हमने तो अपने जो दूसरे यहूदी कबीले से हमने ऐसा कर दिया, लिहाजा चलो अब हम ना क्या करते हैं कि हम फिदिया देकर उनको अपने जो दूसरे कबीले के यहूदी को हम छुड़वा लेते। जज़ाकल्लाह, समझ में आ गया जी। ये चीज थी यहूद के अंदर। तो पहली जो आयत का पहला टुकड़ा है, सुम्मा अंतुम हाउला तक़तुलून अनफुसकुम, फिर तुम ही वो लोग जो आपस में एक दूसरे अपनों को कत्ल करते हो, व तुखरिजूना फरीक़म मिनकुम, अपने में से एक फरीक को उनके घरों से निकालते हो, तज़ाहरून अलैहिम, तुम चढ़ाई करते हो। ये तज़ाहरून जो है मतलब इसका होता है कि ज़ाहिर करना, ठीक है। जब इसके अला इसके साथ अलई आता है तो उसका मतलब तुम इनके चार दौड़े इस ना, तो तुम चढ़ाई करते हो उन पर बिलिस्नी, गुनाह से और सरकशी से। तो वो बात है कि जंग के मौका पर हर कबीला अपने मददगार कबीले की हिमायत करता था, और उन्हें उस बात की कोई फिक्र नहीं होती थी कि उनके मद्दे मुकाबले कबीले में भी यहूद हैं, ठीक है जी। वहीं यादुकुम उसारा, अब जंग खत्म होने के बाद यहूद दूसरे कबीले के यहूदियों को फिदिया देकर छुड़ा लेते थे, ठीक है, जिसका हमने पहले जिक्र किया। कहते हैं कि ये तो अल्लाह का हुक्म है, यानी अल्लाह का हुक्म अब याद आया, पहले अल्लाह का हुक्म उनको याद नहीं आया था। इसका जैसे तस्ला अगले इशारे में आएगा कि ये बाज किताब पर अमल करते हैं और बाज किताब पर अमल नहीं करते। वहीं यातुकुम, और अगर आ रहे हैं वो तुम्हारे पास कैदी होकर, तो तुम तुफादूहुम, तो तुम बदला देकर छुड़वाते हो, फिदिया देते हो, उनका फिदिया देकर उनको छुड़वाते हो। वह हुआ मुहर्रमुन, क्या है कि हालांकि
اب واو کا مطلب ہم نے اور بھی پڑھا ہے، واو کا مطلب ہے حالانکہ بھی ہے، اور واو کا ایک اور مطلب ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے کسی کو؟ قسم کے لیے آتا ہے واو، جیسے ہم نے پڑھا تھا والعصر. قسم. تو واو کا معنی یہاں پہ حالانکہ وہ محرم علیکم، حرام کیا گیا تھا تم پر نکالنا ان کا، یعنی کہ یہ بات تو اب تم فدیہ دے کر چھڑواتے ہو، یہ بات تم پر پہلے سے حرام کر دی گئی، یہ بات تم پر پہلے سے حرام کی گئی تھی کہ تم نے اب کسی کو قتل نہیں کرنا آپس میں ایک دوسرے کو، اور نہ تم نے کسی کو گھروں سے نکالنا ہے، تو اب تم فدیہ دے کر جو چھڑوا رہے ہو، اب تمہیں اللہ کا حکم یاد آ گیا ہے، لیکن پہلے تمہیں نہیں یاد آیا، یہ حالانکہ یہ بات تو پہلے سے تم پر حرام کی گئی تھی. تو یہ چونکہ بعض کتاب پر عمل کرتے ہیں اور بعض کتاب پر عمل نہیں کرتے. اسی طرح سے ان کا جو واقعہ آتا ہے، اس طرح سے ان کو منع کیا گیا کہ تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے ہفتے کے دن، اس میں بھی انہوں نے ہیلا بہانا کر کے اس کو بھی ایک طریقے سے کر لیا. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہود اور بنی اسرائیل بعض کتاب پر عمل کرتے ہیں، بعض پر عمل نہیں کرتے. تو حال ہمارا بھی آج کل یہی ہے کہ ہم بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے جو آسان لگتے ہیں ان پر عمل کر لیتے ہیں، جو مشکل لگتے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے. تو اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے آپس میں جنگیں اور خون خرابہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. کہ آج کل مسلمان کا دشمن ہوا ہے، اور اسلام کی جو تعلق ہے وہ تو ہے ہی، اس پہ انسانیت کا تعلق بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے حفاظت فرمائے. ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی ہیں، اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن کی تاریکیاں ہیں. ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن کی تاریکیاں ہیں. عبدالرحمن قتل صاحب، میں آپ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تاریکیوں سے کیا مراد؟ ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں ظلم و ظلمات یوم القیامہ، کہ قیامت کی تاریکیوں سے کیا مطلب؟ اندھیرا ہو جائے گا یا کیا ہوگا؟ جیسے گناہ ہوتا ہے نا، گناہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر ایسا اور کرتا ہے تو اس میں دل سارا جس کا نا وہ سیاہ ہو جاتا ہے. اس طرح گناہوں کے اندر وہ دستہ چلا جا رہا ہوتا ہے، کہ گویا کہ وہ سارے کا سارا یہ نہیں کیا ہوگا. تو اس طرح سے انسان جب ظلم جو ہے، کیونکہ قتل بھی ظلم ہے، اور کسی کے مال و دولت پر قبضہ کرنا ناحق وہ بھی ظلم ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی ظلم ہیں وہ قیامت کے دن تاریکیاں ہمارے سامنے آئیں گی، یعنی کہ وہ ہمارا جو قیامت کا جو منظر ہے یا ہمارے جو اعمال ہیں وہ تاریک ہوں گے. کیونکہ یہ جب ظلم کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے مظلوم کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو جیسے آ جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ظلم اور قتل اس طرح کی چیزیں جو ہیں زیادتی، یہ آخرت میں ہمارے لیے یعنی کہ نقصان دہ ثابت ہوں گی. آخرت میں ہمارے لیے تاریکیاں ہوں گی، کوئی روشنی کی چیز نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہوں گی. اچھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ گناہ کی وجہ سے الفاظ استعمال. تو آئیے جن کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ قتل کرتے ہو اپنے کو، وتخرجون فریقا منکم، اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو اپنے میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر، اس میں گناہ سے، والعدوان، اور سرکشی سے، اور وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی، تفادوہم، تو تم بدلہ دے کر چھڑواتے ہو انہیں، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے، علیکم، تم پر، اخراج نکالنا ان کا. الحمدللہ ہم نے ان آیات کا ترجمہ اور مخصوص تشریح دیکھی ہے. اس کے جو ترجمے کو بامحاورہ دیکھیں. پھر تم وہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنوں کو اور اپنے ایک فریق کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی سے، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا. اب ان آیات سے نکلنے والے اسباب کو دوبارہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی مت کیجیے، اسلام کے کسی بھی حصے کو نظر انداز مت کیجیے.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض کتاب پر عمل نہیں کرنا بلکہ تمام احکامات پر عمل کرنا ہے۔ تو ان آیات کے پڑھنے کے بعد دعا کیجیے کہ اللہ مجھے اپنے غضب سے بچا اور ہر ایک کے حقوق ادا کرنے میں میری مدد فرما۔ آئیے ان کے آیات میں آنے والے اسماء اور افعال کو دیکھتے ہیں۔ اسماء اس کے اندر ہے انفسکم، یہ ہم نے پچھلی آیت میں بھی دیکھا۔ انفسکم کا یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہوگی نفس، نفوس بھی جمع آتی ہے۔ اس کے بعد ہے فریقن، فریقن منکم ہے، فریقن واحد ہے، اس کی جمع فرقا، زیادہ فریق۔ نیکسٹ ہے دیارہم، ہم نے پہلے بھی دیکھا دار اس کی واحد ہے، گھر، دیار اس کی جمع ہے۔ اسم، اسم کہتے ہیں گناہ کو، اور اس کی جمع ہے آسام، اسم کی جمع ہے آسام۔ اس کے بعد ہے اسارا، اسارا جمع ہے اور اس کی واحد ہے اسیر، اسیر قیدی کو کہتے ہیں اور اسارا زیادہ قیدی۔ یہ اب تک کے اسماء ان کو ایک بار پھر دیکھیے۔ نفس کی جمع انفس ہے، فریق کی جمع فرقا، اور دار ہم نے پہلے پڑھا، اس کی جمع ہے دیار، اور اس واحد ہے، اس کی جمع ہے آسام، گناہ کو کہتے ہیں، اور اسیر معنی ہے قیدی، اور اس کی جمع ہے اسارا۔ اب ان آیات میں آنے والے جو صحت مند افعال ہیں 3 حرفی، اس کو ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے ہیں۔ تقتلون میں ہے قاتل، ناصرہ کے پیٹرن پر ہے، قاف تا اور لام اس کے روٹ لیٹر ہیں۔ قاتل یقتلو، قتل، قاتل، مقتول، قتل۔ قاتل کے بعد اب ان آیات میں آنے والے جو کمزور افعال ہیں یا حمزہ والے افعال ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ حمزہ والے اور کمزور والے افعال جو ہے اس میں ہے ادا، عدوان، یہ مصدر ہے، مصدر استعمال ہوا اس سے ہے ادا۔ پہلے ہم نے ایک فعل پڑھا تھا یوسف میں دعا، دال عین اور الف تھا، دال عین اور واو اس کے روٹیٹر تھے۔ اب اس کو تھوڑا سا ترتیب اس کی چینج ہو گئی ہے، یہاں پہ عین دال اور واو ہے، الفاظ وہی ہیں لیکن تھوڑی سی ترتیب چینج ہوئی ہے۔ وہاں دال عین اور واو اس کے روٹیٹر تھے، یہاں پہ ہے عین دال اور واو، ٹھیک ہے جی۔ جی تو یہ اس کا مین گروپ جو ہے نصارہ ہوگا نا؟ جی بالکل، یہ بالکل اسی طرح ہی ہے، بس یہ روٹیٹر کا فرق ہے، تھوڑی سی ترتیب چینج ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو شکریہ۔ عین دال اور واو اس کے روٹیٹر ہے جی۔ ادا اس کا کیجیے 6 جاپے کیجیے، ادا، یعدو، اعدو، عادن، معدون، عدوان، ٹھیک ہے۔ ادا یہ فعل ہم نے پڑھا ہے کمزور افعال میں سے، واو اس میں روٹیٹر آ رہا ہے جو کمزور فعل ہے، کمزور حرف ہے، ٹھیک ہے جی۔ ادا کے بعد ہے یہ یاتو، عطایاتی بھی ہم نے پڑھا ہے، حمزہ تا اور یا اس کے روٹیٹر ہے، اس میں حمزہ بھی آ رہا ہے اور یا بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہدا کے پیٹرن پر ہے، دورابا سے اس کا مین باب ہے، ہدا اس کا سب باب اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو عطا، یاتی، ایتی، آتن، ماتیون، اتیان، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان آیات میں آنے والے جو مزید فی کے افعال ہیں وہ کون سے ہیں ان آیات میں آنے والے۔ تخرجون، اخرجا ہم نے پہلے پڑھا، اسلمہ کے پیٹرن پر ہے، خا، را اور جیم اس کے روٹیٹر ہیں۔ اخرجا اس نے نکالا، اخرجا، یخرجو، اخرج، مخرج، مخرج، اخراج، اخراج اس کا مصدر ہے۔ یہ اخرج ہے، اخراج مت ہے جو کام کیا ہے۔ اخراج، اخرج ہے، اخرج ہے یا اخرج؟ یہ اخرج مصدر ہے۔ امر، جی جی، فعل امر، اخرج یا اخرج؟ اخرج،
حمزہ یہ زبر کے ساتھ ہے، اخرج، اسلم کی وجہ پر نا، جی جی ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اسلم اخرارے کے بعد جو دوسرا فعل ہے تظاہرہ، تظاہرہ ہم نے پڑھا تھا، اس طرح کا فعل کوئی ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے؟ تدارس ہم نے پڑھا تھا، تدارسا، ٹھیک ہے، ضا ہا اور را اس کی روٹیٹر ہے، تظاہرہ تدارسا، ٹھیک ہے۔ تدارسا کا ٹیبل سنائیں گے، تدارسا یا تدارسو، تدارسو، تتدارسو، تتدارس، تدارس، متدارس، تتدارس، متدارس، متدارسن، متدارسن، تدارس، تدارس، تدارسو، اس کے تدارسو، تدارسن، جی اچھا، اس میں اس کے اندر جب مضارع ہم پڑھتے ہیں نا، یاتا جیسے ہے یاتا دارسو دو دالیں، اور تاتا دارسو دو تا آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی یاتا ظاہرہ تاتا ظاہرہ، ٹھیک ہے۔ تو بعض دفعہ یہ بھی عربی کا رول ہے کہ جب دو تا یعنی ایک طرح کے جمع ہوتے ہیں تو اس میں سے ایک کو گرا بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو تظاہرہ پڑھا گیا ہے، اصل میں تو یہ تاتا ظاہرہ ہے نا، اس کے وزن پر آتا ہے جب تدارس کے بے، اس کی وجہ سے تاتا دارسا اور تاتا ظاہرہ، ٹھیک ہے۔ اصل میں ایسے ہے، لیکن عربی کے اندر یہ ہے کہ جب ایک ہی طرح کے دو الفاظ جمع ہو جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کو گرا بھی دیتے ہیں آسانی کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ تو ہوتا ہے نا رول کے دو ایک طرف کے ایک طرح کے حروف جمع ہو اور ان میں سے ایک ساکن ہو ایک متحرک ہو، اس پر حرکت ہوتی ہے، تب ایک کو گراتے ہیں یا ادغام وغیرہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا بھی ہے آسانی کے لیے بھی اس کو گرا دیتے ہیں بعض دفعہ۔ تو یہاں پہ لکھا گیا ہے اصل میں تھا تاتا ظاہرون، یہ جو آیت میں ہے نا تاتا ظاہرون، یہ لفظ تو آسانی کے لیے ایک تا کو گرایا گیا ہے، تظاہرون۔ اور پھر یہ زوئے کے اوپر کھڑی زبر لگائی ہے انہوں نے، زوئے کے اوپر کھڑی زبر اصل میں الف ہے نا، کیونکہ کھڑی زبر ایک الف ہوتی ہے، جی یہ رائٹنگ کا سٹائل ہے نا کہ آپ زوا کے بعد الف بھی ڈالا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے جیسے ہم نے نیچے یہ ٹیبل میں جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا، یاتا ظاہر لکھا ہوا ہے، تاتا ظاہر، ایسا بھی لکھا جا اس سکتا طرح ہے، بھی ہم لکھ اور سکتے زوا ہیں، کے اوپر کھڑی زبر بھی ڈالی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، کیونکہ کھڑی زبر الف کے قائم مقام ہوتی ہے۔ تو اس کا ٹیبل کیجیے گا، تظاہرہ کا، تظاہرہ، یتظاہر، تظاہر، متظاہر، متظاہر، تظاہر، ٹھیک ہے جی۔ تدارس کا پیٹرن نمبر ہے، اس کا روٹ لیٹر ہے ظا، ہا اور را۔ تو یہ مزید فی کے افعال جو ان آیات میں ہمارے سامنے آئے ہیں، آگے ہے تفادوہم، ٹھیک ہے۔ تفادوہم اس کا جو روٹ لیٹر ہے فا، دال اور ہا، یہ کس پر وزن پر ہے سبا، جی؟ ہاں سبا کے پیٹرن پہ، حاسبہ، جی حاسبہ کے پیٹرن پر ہے فادا یفادی، ٹھیک ہے، فادا فدیہ دینا، ٹھیک ہے، فادا یفادی، فادی، مفادن، 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 مفادات، اس کا مصدر ہے مفادات، اور اس کی روٹ لیٹر ہے فا، دال اور یا، حاسب کا پیٹرن پر ہے۔ اب اس کے بعد ایک مزید فی کا افعال ہے، میں سے ہے ہر محرم، یہ ہر رما کس پر پیٹرن پر ہے جی؟ روٹ لیٹر ہے ہا، را اور میم، یہ علامہ کے پیٹرن پر ہے، علامہ سے، ٹھیک ہے جی، ہر رما۔ تو روٹ لیٹر جس کے ہا، را اور میم ہے، لیکن اس کے درمیان میں والے پہ شد ہے، ہر رما، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیے ہر رما یحرمو، ٹھیک ہے، علامہ کے پیٹرن پر ہے نا، جیسے علامہ تھا علامہ یعلم، علم، اس طرح سے بھی ہے حرم یحرم، حرم، محرم، محرم، تحریم،
ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے 4 افعال اس میں پڑھے ہیں. اس کے اسلمہ کے بعد اخرجہ، تظاہرہ، فادہ اور حرمہ. ٹھیک ہے، یہ 4 افعال جو ہم نے ان آیات میں آئے ہیں جو مزید فی میں سے ہیں. الحمدللہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہے. یہ ہمارا جو قرآن کا دوسرا اشارہ تھا اس کو ہم نے ابھی مکمل کیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے کورس 4 میں گرامر کا حصہ ہم شروع کریں گے. 12A صفحہ نمبر 12 ہے، اس کا اشارہ A گرامر کا حصہ. اس کورس میں ہم صرف اور نحو کے کچھ اسباق سیکھیں گے. ہم نے پڑھا کہ صرف کس سے کہتے ہیں کہ حروف کو جوڑ کر الفاظ بنانا، مختلف الفاظ بنانا، جیسا کہ ہم نے ماضی، مضارع وغیرہ مختلف الفاظ کو بنایا. اور نحو ہے کہ انہی الفاظ سے کو جوڑ کر جملے بنانا، اس سے یعنی حروف کو جوڑ کر جو بامعنی لفظ ہم بناتے ہیں اس کو صرف کہا جاتا ہے. اور انہی جو الفاظ ہم نے بنائے ہوتے ہیں ان کو جوڑ کر ہم جملے بناتے ہیں. یہ نحو کے اندر ہم سیکھتے ہیں. تو صرف کے اسباق میں ہم نے کیا اس کورس میں سیکھنا ہے. مونس کے صیغے ہم نے پہلے لیسن میں سیکھ لیے. ہیا ہے اور ہا ہے، ربوہا. ٹھیک ہے، اور ماضی میں ہم نے سیکھا فعلت، تفعلوا، افعلی، ہم نے ماضی کے اندر سیکھے. مضارع ہماری پوری گداش کی جو مونس کی تھی وہ ہم نے سیکھی. اس کے بعد اسلامت ہے، تسلیم، یہ سارا ہم نے سیکھا ماضی، مضارع، فعل، امر، نہیں. تو مونس کے صیغے ہم نے سیکھے. اس کے بعد 2 کے صیغے بھی ہم نے شروع کیے تھے، ہما، ربہما، اس طرح سے. اور مجہول ہم سیکھیں گے اس لیسن میں، کہ جو ہم نے کورس 2 میں آخر میں تھوڑا سا پڑھا تھا اس کو ہم یہاں پہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. مجہول کے صیغے جس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اوور ویو ہے. اور اس کا نحو کے اسباق میں ہم نے جو سیکھنا ہے کہ فعل کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، جب فعل کے اوپر کچھ حروف آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ فعل میں کہ آخر کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ ہم انشاءاللہ نحو کی یہ چیزیں اس کورس میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سلائڈ جو ہوتی ہیں یہ دونوں ہم ہر کورس کی کسی 4 کے ہر گرامر کے لیسن میں ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر اگر کوئی تصویریں جو بنی ہوئی ہیں وہ آپ کو پریشان کر رہی ہیں تو اس سے پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو چونکہ یہ تصویریں جو ہیں کسی اور مقصد کے لیے ہیں. تو آئیے اس میں دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے پڑھنے ہیں ڈوول کو پڑھنا ہے. مونس کے صیغے ہم سیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. 2 کے صیغے ہم نے شروع کیے تھے، اس کو مکمل کریں گے اور انشاءاللہ مجہول کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ضمائر ہم نے جو 2 کے صیغے ہیں ضمائر، اس کو ہم نے پڑھا تھا ہما اور انتما. ڈوول ہم نے سیکھنا ہے. پہلے اس سے پہلے ہم پڑھتے رہے ہیں ہوا اور اس کے بعد ہم. ہوا وہ ایک اور ہم وہ سب. ٹھیک ہے. اب ان دونوں کے درمیان میں ہے ہما. ٹھیک ہے. ہم جو ہے اس کو آگے ہم الف لگا دیں گے تو ہما بنے گا. ٹھیک ہے. تو ڈوول کے لیے وہ دونوں، ہم ہوا کے بعد ہے ہما وہ دونوں اور انتما آپ دونوں. پہلے ہم نے پڑھا تھا انتا اور انتم، ان کے درمیان میں ہے انتما آپ دونوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیسے بنے گا ڈوول، اس میں کیسے بنے گا تثنیہ، کہ جو جمع ہے انتم اس کے بعد الف لگا دیں گے تو انتما بنے گا. ہم ہے تو اس کے آگے الف لگائیں گے تو ہما بن جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ہم نے پڑھا ضمائر ہما. پھر ہم نے اس کے ساتھ ضمائر کو ساتھ ملایا تھا. ہم نے ربو ہما، ربو ہما
रब्बुकुमा, रब्बुहुमा, रब्बुकुमा, आप दोनों का रब। तो ज़मायर के सीखे हमने पहले सीख लिए थे, हुमा अंतुमा, हुमा अंतुमा, रब्बुहुमा, रब्बुकुमा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई है। ये चीजें हमने पहले पढ़ी हैं पिछले लेसन में। अब हम पढ़ेंगे माजी को साथ बनाएंगे कि इसी के साथ माजी का डुअल कैसे होगा। ठीक है, माजी के जो तस्निया है वो कैसे पढ़ा जाएगा, उसमें भी वही रूल अप्लाई करेंगे कि फ़ाला से फ़ाला और फ़ालू उसके दरम्यान में आएगा फ़ाला। ठीक है, आ की आवाज आएगी ज्यादातर इसके अंदर जो हम तस्निया बनाएंगे तस्निया जब हम बनाएंगे इसमें आ की आवाज आएगी। फ़ाला उन दोनों ने किया और फ़ालतुमा आप दोनों ने किया। पहले हमने पढ़ा था फ़ालतुम पढ़ा था, तो उसके आगे अलिफ लगाएंगे तो फ़ालतुमा बन जाएगा। ठीक है जी, आप दोनों ने किया। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो ये दो के सीगे हम पढ़ रहे हैं आज के इस लेसन में। सबसे पहले हमने ज़मायर को पढ़ा, हुमा वो दोनों, और अंतुमा आप दोनों। फिर इसके साथ एक इस्म को मिलाया था, रब्बू को, रब्बुहुमा, रब्बुकुमा। फिर माजी को हमने सीखा, माजी में जो तस्निया है फ़अला, फ़अलतुमा। ठीक है, जमा जो होता है इसमें, जैसे माजी में जमा आएगा फ़अल ना हमने पढ़ा, तो उसमें जमा के लिए मुतकल्लिम में ये तस्निया नहीं आता, मुतकल्लिम में हम ही आता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है फ़अलना। हम दोनों के लिए भी आएगा और हम सब के लिए भी फ़अलना ही आएगा। ठीक है, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतुम, फ़अलतु, फ़अलना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि मुतकल्लिम के अंदर दो के लिए भी फ़अलना आएगा और जमा के लिए भी फ़अलना आएगा। तो ये माजी में हमने सीखा फ़अला उन दोनों ने किया, फ़अलतुमा आप दोनों ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये माजी में हमने देखा इसको। तो ज़मायर हमने सीख लिए और माजी के अंदर सीख लिया कि दो के सीगे हमने कैसे करना। अल्हम्दुलिल्लाह, इस सबक में हम सीखेंगे दो के सीगे मुज़ारे, अमर नहीं और फ़ाइल। जो पिछले सबक के साथ हमने इसका रब्त बयान किया है कि ज़मायर में दो के सीगे सीखे और माजी में सीख लिए, और हम इंशाल्लाह मुज़ारे में सीखेंगे और अमर नहीं और फ़ाइल में। दो के सीगे मुज़ारे में कैसे आते हैं दो के सीगे? जी, मुज़ारे में आते हैं यफ़अलु, हमने पढ़ा था यफ़अलु, और जमा क्या पढ़ा था यफ़अलूना। ठीक है, तो यफ़अलूना इन दोनों के दरमियान में आएगा यफ़अलानी। अलिफ और नून का इसमें इजाफा करेंगे, आनी, आनी, आ की जो ना वो इसमें आएगी तस्निया के अंदर जो साउंड आएगा वो आ का आएगा, यफ़अलानी, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना। ठीक है, जमा में ऊना की आवाज आती थी, तो यहाँ पर आनी की आवाज आएगी तस्निया में। तस्निया का जो मुज़ारे के अंदर गायब और फिर उसका हाजिर, इन दोनों में हमने पढ़ना है यफ़अलानी। ठीक है, और उसके बाद आएगा अफ़अलु, और तफ़अलु के बाद कहता है तफ़अलु आप करते हैं और तफ़अलूना आप सब करते हैं। ठीक है, आप सब, इनके दरम्यान में आएगा तफ़अलानी, यफ़अलानी वो दोनों और तफ़अलानी आप दोनों ने किया। ठीक है, आप दोनों करते हैं, सॉरी, मुज़ारे के अंदर तर्जुमा होगा यफ़अलानी वो दोनों करते हैं, तफ़अलानी आप दोनों करते हैं। अब मुतकल्लिम जो होगा आखिर में, जो तीसरा सीखा होता है नफ़अलु, उसमें जमा के लिए और तस्निया के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वहां पर उसके लिए अलग से कोई नहीं होता। ठीक है, हम दोनों करते हैं उसके लिए भी नफ़अलु आएगा, और हम सब करते हैं के लिए भी नफ़अलु आएगा। ठीक है, जो दो के सीखे हम बनाते हैं तस्निया के, तो उसमें यानी कि जमा में जो ऊ आता है ना, यफ़अलूना जैसे है, तो उसको आ में बदलेंगे यफ़अलानी। ठीक है जी,
یہ تھا ہم نے جو مضارع کے اندر اس کو سیکھا. مضارع کے بعد دو کے سیگے ابھی ہم نے سیکھ لی. ہمارا ٹیبل 2 کا انشاءاللہ مکمل ہوتا جائے گا. یفعلان ابھی جو ہم نے سیکھے, یفعلان وہ دونوں کرتے ہیں کریں گے, اور تفعلان آپ دونوں کرتے ہیں یا کریں گے. اب ان 4 سیغوں کو ہم پی پی اے کے ساتھ یاد کرتے ہیں. اشارے کیجیے گا. ہما, ٹھیک ہے, وہ دونوں. انتما آپ دونوں. ہما وہ دونوں. انتما آپ دونوں. ربہما ان دونوں کا رب. ربکما آپ دونوں کا رب. فی الماضی ہے. فعلا ان دونوں نے کیا. فعلتما آپ دونوں نے کیا. مضارع ہے. یفعلان وہ دونوں کرتے ہیں یا کریں گے, اور تفعلان آپ دونوں کرتے ہیں یا کریں گے. الحمدللہ ضمائر اور فعل ماضی اور فعل مضارع کے ساتھ ہم نے ڈوول کو سیکھ لیا ہے. 2 کا سیکھا ہے تثنیہ. اب اسی کے عربی بول چال میں ہم اس کو دیکھتے ہیں. حل یفعلان, حل یفعلان کیا ترجمہ ہوگا؟ نعم. کیا وہ دونوں کرتے ہیں؟ کیا آنسر ہوگا اس کا؟ نعم یفعلان. ماشاءاللہ, نام یفعلانی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہے حل تفعلان, کیا آپ دونوں کرتے ہیں؟ نعم تفعلوا. اس کا جواب کیا آئے گا؟ ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں یہ بات پڑھی تھی کہ جمع کے لیے اور دو کے لیے جو ہم کا لفظ ہے اس میں جمع ہی آئے گا. نام نفعل. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ غائب اور حاضر میں تو تثنیہ ہوتا ہے, لیکن جمع کے لیے وہ جمع ہی استعمال ہوتا ہے, اس میں کوئی تثنیہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس میں نفعل ہی استعمال. الحمدللہ. اس کے بعد ہے حل یفعلان خیرا, کیا وہ کرتے ہیں خیر کوئی بھلائی کا کام؟ تو یفعلان سیم تھی. نام یفعلان خیر. ماضی میں کے جو غائب میں سیم آئے گا. نام یفعلان خیرا. حل تفعلان خیرا, نام نفعل خیرا. ماشاءاللہ. اب یہاں تک یہ کلیئر ہو گیا ماضی اور مضارع والا. ماضی اور مضارع میں جب ہم ڈبل پڑھ رہے ہیں تثنیہ, تو وہ کنسپٹ کلیئر ہوگا سب کا؟ الحمدللہ. 2 کے سیغے اب ہم امر اور نہیں کے لیے پڑھیں گے. 2 کے سیغے کیا آتے ہیں؟ امر ہم نے پڑھا تھا افعل, افعل تو کر, ٹھیک ہے. اور جمع کیا پڑھا تھا؟ افعلو آپ سب کرو. تو میں نے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ او کو آ کر دینا ہے. افعلو افعلا 2 کا سیغہ, ٹھیک ہے. افعلا آپ دونوں کرو, ٹھیک ہے جی. افعل سے افعلا, اور آگے نہیں ہے کہ لا تفعل, لا تفعل تو مت کر, تو لا تفعلو آپ سب مت کرو. تو درمیان میں کیا آئے گا؟ او کو آ کرنا ہے, تو لا تفعلا, لا تفعلا آپ دونوں مت کرو. ٹھیک ہے جی. اب ٹیبل کے اندر دیکھتے ہیں امر اور نہیں کو. یہ کیسے کریں گے؟ افعلا اشارے کے ساتھ کریں تاکہ آپ کو یاد رہے. افعلا 2 کا اشارہ ہے. افعلا کرو. لا تفعل, لا تفعلا مت کرو تم دونوں. لا تفعلا, ٹھیک ہے جی. امر, اب امر اور نہیں کے جو ہم نے اس میں ڈوول پڑھا ہے, تو ہم اس کی پریکٹس کریں گے عربی بول چال میں. افعلا, اس کا پہلے اس کا ترجمہ کریں, کیا ہوگا؟ افعلا کیا ترجمہ ہے؟ کرو تم دونوں. افعلا کرو, کرو آپ دونوں کرو. تو اس کا کیا جواب آئے گا؟ اس کا جواب کیا آئے گا؟ نفعل. نفعل.
ٹھیک ہے. امر اور نہیں کے اندر بھی جواب اس طرح سے آئے گا. افعلا تم دونوں کرو تو جواب کیا آئے گا؟ نفعل. نفعلو ہم سب کریں، ہم کریں گے. تو نفعلو یعنی کہ امر اور نہیں کے اندر بھی جیسے ہم نے متکلم کے اندر یہ بات کی تھی جمع میں، تو یہاں میں بھی جمع ہی اس کے جواب میں آئے گا. ٹھیک ہے. لا تفعلا تم دونوں مت کرو، لا نفعل ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تم دو ہو تو دونوں بھی آگے سے یہی جواب دیں گے، لا نفعل ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. آگے افعلا خیرا تم دونوں بھلائی کا کام کرو، تو کیا جواب آئے گا جی؟ نفعلو نفعلو خیرن. ماشاء اللہ. نفعلو خیرن ہم بھلائی کا کام کریں گے. ٹھیک ہے جی. لا تفعلا شررن تم برائی کا کام مت کرو، لا تفعلا شررن برائی کا کام. تفعلوا شرا. لا نفعلو شر. تفعل نہیں آئے گا نا. امر اور نہیں کے اندر اس کا جواب جو ہے جیسے متکلم میں ہم نے بات کی تھی نا، پھر مضارع کے غائب اور حاضر میں تو اس کے جواب آ رہے ہیں، لیکن جمع کے اندر نہ ہو پاتے. تو یہاں بھی ایسے ہوگا، اس کے جواب میں جمع ہی آئے گا. لا نفعل شرا ہم برائی کا کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ. پھر ماضی مضارع اور امر نہیں کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں تثنیہ کو. اب ہم دو کے صیغے جو ہیں ڈوبل ہے ہم سیکھیں گے اسم فاعل اور اسم مفعول میں. ٹیبل ہمارا مکمل ہوتا جا رہا ہے، میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اسم فاعل میں ہم سیکھتے ہیں کہ اسم فاعل کیا تھا؟ فاعل. کیا ہم نے پڑھا تھا؟ فاعل. اور اس کے کیا آئے گا آخر میں؟ وہ الف نون ہم بنائیں گے. فاعلانی. فاعلانی دو کرنے والے. فاعل فاعلانی دو کرنے والے. ٹھیک ہے. کیونکہ جمع تو ہم ایسے کرتے ہیں نا، فاعلون ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ فاعلون فاعلون جمع بناتے ہیں ایسے، تو اس کا کہیں گے فاعلانی. ٹھیک ہے جی. دو کرنے والے. اور مفعول مفعولانی، او کو آ کر دینا ہے. فاعل اور اسم مفعول میں ہم نے پڑھا فاعلانی اور مفعولانی. اب پورا ٹیبل یاد کرتے ہیں، دو کے جو سیکھے اس کا یاد کرتے ہیں. تو جتنے اب تک ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ضمیر میں ساتھ اشارے بھی کیجیے گا. ٹھیک ہے. مائک میوٹ رکھتے ہوئے. ہما وہ دونوں، انتما آپ دونوں، ربہما ان دونوں کا رب، ربکما آپ دونوں کا رب. فعلا ان دونوں نے کیا، فعلتما آپ دونوں نے کیا. ٹھیک ہے. یفعلانی وہ دونوں کرتے ہیں یا کریں گے، اور تفعلانی آپ دونوں کرتے ہیں یا. افعلا کرو تم دونوں. افعلا امر کا کیا اشارہ ہوتا ہے؟ افعلا کرو تم دونوں. لا تفعلا مت کرو تم دونوں. فاعلانی فاعلانی دو کرنے والے، اور مفعولانی وہ دو جن پر اثر ہوا ہے. مفعول وہ ہے جس پر کسی بات یا کسی فعل کا اثر ہوتا ہے، اس کو مفعول کہتے ہیں. تو مفعولانی وہ دو جن پر کسی فعل کا اثر ہوا ہے. یہ ٹیبل یاد ہو گیا جی آپ سب کو؟ انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. اب ہم اس کی دو کے جو سیکھے ان کی پریکٹس مزید افعال کے ساتھ بھی کرتے ہیں. جیسے نصرہ ہم نے فعل پڑھا تھا، تو اس کے ساتھ کیجیے گا. نصرہ کے بعد کیا ہے؟ اس نے مدد کی. نصرہ دونوں نے مدد کی. ٹھیک ہے. نصرہ اس نے مدد کی، نصرہ ان دونوں نے مدد کی. نصرتما آپ دونوں نے مدد کی. ٹھیک ہے. رول وہی ہیں جو ہم نے ابھی سارے افعال کے ساتھ، جیسے فعلہ کے ساتھ پڑھے تو وہی نصرہ کے ساتھ بھی وہی آئیں گے. آگے اور جو فعل ہے اس کے ساتھ بھی وہی آئیں گے. ٹھیک ہے. جمع کے ساتھ یعنی الف جمع کے ساتھ الف لگا دیں گے. نصرتم ہے تو نصرتما دو کا بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو نصرتما آپ دونوں نے مدد کی. ٹھیک ہے. اب مضارع میں ہے ینصرانی ینصرانی وہ دونوں مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تنصرانی آپ دونوں مدد کرتے ہیں. تنصر ہم نے پڑھا تھا تنصر
آپ مدد کرتے ہو، تنصرانی آپ دونوں مدد کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے اب نصرہ کے ساتھ ہم امر کریں گے. امر کیا پڑتا؟ انصر. کیا ڈبل کیا ہوگا؟ انصرا، مدد کرو تم دونوں. نہیں پڑھا تھا لا تنصر، سوری لا تنصر، بات مدد کر. تو کیا یہاں ڈبل کیا ہوگا؟ لا تنصرا، لا تنصرا، علی پڑھا دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو مدد کرو تم دونوں. اسم فاعل ہے. ناصرانی، ناصرون مدد کرنے والا، ناصرانی دو مدد کرنے والے. ٹھیک ہے جی. ناصرانی دو مدد کرنے والے. منصوران دو وہ جن کی مدد کی گئی ہو. منصورن جس کی مدد کی گئی، منصورانی وہ دو جن کی مدد کی گئی. کلیئر ہے یہاں تک؟ الحمدللہ. اب ہم کرتے ہیں علامہ سے. علامہ فعل ہم نے پڑھا ہے، اس سے ہم کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں تسنیہ کی. ٹھیک ہے. علامہ ہم نے پڑھا تھا علامہ اس نے سکھایا. علامہ ان دونوں نے سکھایا. علامہ ان دونوں نے سکھایا. علم تما جمع کیا تھا؟ علم تم جمع تھا نا. علم تم آگے الف لگایا. علم تما آپ دونوں نے سکھایا. ٹھیک ہے جی. علامہ ان دونوں نے سکھایا. علم تما آپ دونوں نے سکھایا. ٹھیک ہے. آگے جی یعلمانی وہ دونوں سکھاتے ہیں. یعلم وہ سکھاتا ہے یا سکھائے گا. تو اس کی کیا ہے کہ تسنیہ یعلمانی ہے کہ یعلمانی وہ سب وہ دونوں سکھاتے ہیں. اور آپ نے بتا تو علمو آپ سکھاتے ہو، تو علمانی آپ دونوں سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعلمانی تو علمانی، یعلمانی تو علمانی. امر ہے، امر کیا پڑھتا؟ علم. کیا پڑھتا امر؟ علم سکھا. تو علما، علما آپ سکھاؤ تم دونوں، سکھاؤ سکھاؤ تم دونوں. اس کا آئے گا امر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ علما سکھاؤ تم دونوں. لا تو علما مت سکھاؤ تم دونوں. نہیں تھا نا لا تو علم، لا تو علما مت سکھاؤ تم دونوں. ٹھیک ہے جی. امر بھی ہم نے پڑھا، نہیں بھی پڑھا. اب اسی سے اسم فاعل کیا بنے گا؟ کیا پڑھتا ہوں نے؟ معلم. معلم ہے سکھانے والا. ٹھیک ہے. تو اس کی کیا آئے گی ڈبل؟ معلمانی، معلمانی دو سکھانے والے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں مفعول ہم نے پڑھا تھا معلم، جس کو سکھایا گیا ہو معلم. تو اس کی تسنیہ کیا آئے گی؟ لمانی. معلمانی. الف و نون کا اضافہ کریں گے. معلمانی. ٹھیک ہے جی. وہ دو جن کو سکھایا گیا. تو علامہ سے ہمیں یہ ہم نے ٹیبل یہ کر لیا تسنیہ کا. اور علامہ کے بعد ہمارے پاس ہے اسلمہ کا فعل ہے. اسلمہ سے بھی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. اسلمہ، اسلمہ تھا نا، تو اسلمہ ان دونوں نے حکم مانا. اسلمہ میں نا اس نے حکم مانا. اسلمہ ان دونوں نے حکم مانا. اسلم تما تسنیہ میں کیا آئے گا؟ حاضر کے لیے، مخاطب کے لیے. اسلم تما آپ دونوں نے حکم مانا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد اس کا جو آئے گا مضارع اسلمہ سے. مضارع پڑھتا یسلمو وہ حکم مانتا ہے. تو تسنیہ ہوگا یسلمانی وہ دونوں حکم مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد تسلیمو ہم نے پڑھا تھا مضارع تسلیمو آپ حکم مانتے. تو تسنیہ کیا آئے گا؟ تسلیمانی، 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 یسلمانی، تسلیمانی. مضارع اور امر ہے. کیا پڑھا تھا امر ہم نے؟ اسلم، اسلم.
हमारे पास ना अस्लिम हुक्म अलीफ पढ़ा। क्या तस्नीह आएगा, अस्लिमा तुम दोनों हुक्म मानो, अस्लिमा तुम दोनों हुक्म मानो। ला तुस्लिम ये नहीं है तो क्या तस्नीह होगा इसका, ला तुस्ली मा, तो अस्लिमा यहाँ से बाकी में थक जाती हूँ। अस्लिमा तुम दोनों हुक्म मानो, ला तुस्लिमात मत मानो हुक्म मानो तुम दोनों, ठीक है। इसम फाइल क्या होगा, मुस्लिमानी, मुस्लिमानी, मुस्लिम था ना तो मुस्लिमानी, ठीक है, दो हुक्म मानने वाले, और मुस्लिमानी वो दो जिनका हुक्म माना गया, इसम फाइल और इसम मफूल। अस्लम से हमने पढ़ा। इसके अलावा इसके बाद जो है आप होमवर्क के तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं सामिया से। ये बनाइए सामिया का जो टेबल है, इससे आप डुअल के सीगे बनाइएगा और कज़्ज़बा से दो के सीगे आप बना सकते हैं, ठीक है। इसकी जो मिसाल के तौर पर कुरान पाक में बहुत से जगहों पर इस्तेमाल हुआ है, तब आप पढ़ें, जैसा कि सूरह रहमान में है, फबी आलाई रब्बिकुमा, ये भी तस्नीया है, तो कज़्ज़िबानी ये भी तस्नीया है, ठीक है। तो कुरान पाक में और भी कई जगहों पर इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि सूरह बकरा में इसका आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा का तज़किरा आता है, वहाँ पर भी तस्नीया का उसी का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इस तरह से जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र का वाक़या जहाँ आता है सूरह कहफ के आखिर में, वहाँ में भी तस्नीया का इस्तेमाल हुआ है। और सूरह ar-रहमान में तो यह आयत बार बार रिपीट हुई है, फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इन दोनों में यहाँ भी तस्नीया का सीगा बहुत दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। तो इसके जब भी आप तिलावत करें आप देखा करें कि जहाँ कहाँ पर तस्नीया का इस्तेमाल हुआ है। तो ये कुरान पाक में काफ़ी जगह पर इस्तेमाल हुआ है, इसको देखिए। और ये सामिया के जो टेबल है, जैसे भी हमने 2-3 फेल की प्रैक्टिस कर ली है, नासरा से की है और 2-3 फेल से की है, इस तरह सामिया से भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि सामिया से क्या बनेगा सामिया, ठीक है। तो सामिया से माजी, ये जो फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो लोगों के लिए कहा गया, रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जी तुम अल्लाह की किन किन नियामतों से इनकार करोगे, यानी ये तो ये यानी दो इंसान हैं और या जिन्नात। तुम सब? जी नहीं, ये दो जो है ना, दो से मुराद है इंसान और जिन। अल्लाह ताला की दो मखलूक़ात हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की ये दो ही मखलूक़ात ऐसी हैं कि जिनके लिए जज़ा और सज़ा का मामला है, कि जिनको इख्तियार दिया गया है कि आप अच्छे अमल करें या बुरे अमल करें, ठीक है, इनको इख्तियार दिया गया है। तो इसलिए जज़ा और सज़ा का मामला भी इन दोनों मखलूक़ात के लिए है। बाकी जो मखलूक़ात अल्लाह ताला की हैं वो किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा की गई हैं, तो उनका उसी तरह उससे आगे पीछे वो नहीं हो सकते, तो इख्तियार नहीं है, तो उनसे हिसाब किताब भी जज़ा सज़ा का मामला नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये सूरह रहमान में जो है ये जिन्नो इंस इनको ही मुखातिब करके ये कहा गया है, ठीक है। इससे मुराद ये है। इसका मतलब तफसीर ना पढ़े तो नॉर्मली हम यही पढ़ते हैं, और तुम किन किन नियामतों से इनकार करोगे, तुमसे मुराद इसका मतलब जिन और इंसान दोनों हैं। जी, तो ये वाला जो हम आपने होमवर्क के तौर पर सामिया और कज़्ज़बा से आपने प्रैक्टिस करनी है, माजी के दो बनाने हैं, इसलिए मुज़ारे में बनाने हैं। और एक चीज़ ये देखेंगे इसके अंदर जो दुआ के जो सीगे हैं उसमें देखा हमारे माजी में भी दो बनते हैं, आगे जमा वाले में नहीं बनता, इससे मुज़ारे में भी दो बनते हैं, ठीक है, गायब के लिए और मुखातिब के लिए। और मुतकल्लिम वाला जो है उसमें डुअल नहीं आता है, तो ये बात हमने ध्यान में रखनी है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। तो अभी इसके साथ हमारा ये जो ग्रामर का सबक था 12A वो हमारा मुकम्मल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 4 में सफ़ा नंबर 12 इशारा B, इसकी ग्रामर को हम पढ़ेंगे आज। ग्रामर में हमारे पास आज है फेल मजहूल, पैसिव वॉइस जिसे हम कहते हैं। इस कोर्स में हमने सरफ नाव के जो असबाक पढ़े हैं उसको हम रिवाइज कर चुके हैं कि सरफ में हमने क्या क्या पढ़ना है और नाव में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जाके इंशाल्लाह जैसे मोनस के सीखे पढ़े, दो के सीखे हमने पढ़ लिया, अभी मजहूल पढ़ेंगे,
फिर हम 3 हरफी एक टेबल पढ़ेंगे कारुमा से, फिर इसमें मकान, इसमें सिफ्त वगैरह तफसील, ये इंशाल्लाह इसी कोर्स का हिस्सा है सर्फ में से। और नहव में से हम पढ़ रहे हैं कि अफ़ाल के अंदर तो आने वाली तब्दीलियां हैं। अफ़ाल के शुरू में कुछ हरूफ आ जाए तो उससे उनके हरकत तब्दील हो जाती है और उससे उनके मीनिंग तब्दील हो जाते हैं। ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नहव में से। तो सर्फ के असबाक हमने कितने पढ़ लिए अब तक जी? मुअन्नस के सिगे पढ़ लिए, 2 के सिगे हमने पढ़ लिए। अब इंशाल्लाह हम मजहूल पढ़ेंगे आज, ठीक है जी। मजहूल। फिर मजहूल हमने थोड़ा सा पढ़ा था कोर्स 2 के आखिर में, थोड़ा सा उसको टच किया था। अभी इंशाल्लाह तफसील से हम पढ़ते हैं कोर्स 2 में। नासा से हमने फिर मजहूल सीख लिए थे, ठीक है। मफूल का इशारा, क्या मफूल का इशारा किसे कहते हैं? लेने वाला हाथ, जिसे हम कहते हैं ना, जिस पर किसी चीज का असर पड़े उसको मफूल कहते हैं, ठीक है। तो इशारे उसके लिए होंगे मफूल के, ठीक है। जो इशारे हमने वहां पे पढ़े थे। नासा से हमने क्या पढ़ा था वहां पे जी? नुसेरा। नुसेरा। जी, नासा से हमने पढ़ा था नोसेरा। इशारा आपको नजर आ रहा है? नासरा हमने पढ़ा था, नोसेरा कैसे है? फिंगर को सीधा करके ऊपर, ठीक है। नोसेरा मदद की गई उसकी। नासरा में पता चलता है कि मदद करने वाला कौन है? नासरा, ठीक है। तो नोसेरा मदद की गई उसकी। नोसेरू उन सब की मदद की गई। पेश लगाना। नुसिरता आपकी मदद की गई। नुसिरतु मेरी मदद की गई। नुसिरतुम आप सबकी मदद की गई। नुसिरना हम सबकी मदद की गई। अब मदद किसने की है वो यहाँ पे मालूम नहीं है, इसलिए इसको मजहूल कहते हैं और पैसिव वाइज इसको कहते हैं। तो ये नासरा का माजी हमने देखा है अभी मजहूल में, और आगे इंशाल्लाह इसका मुजारे देखेंगे। ये तो वो बात है जो हम किसी टू में हम पढ़ चुके हैं। आगे इंशाल्लाह इसकी तफसील आगे हम पढ़ते हैं, तो उसको हम रिवाइज कर रहे हैं किसी टू वाले को। तो यून सारो मुजारे में यानसुर था ना, तो उससे पढ़ा यून सारो, उसकी मदद की जाती है या मदद की जाएगी। यून सारूना उन सब की मदद की जाती है या मदद की जाएगी। तुन सारो आपकी मदद की जाती है या मदद की जाएगी। उन सारो मेरी मदद की जाती है। तुन सारूना आप सबकी मदद की जाती है। नुन सारो हम सब की मदद की जाती है, ठीक है। ये माजी और मुजारे में हमने मजहूल को देखा जो हम पहले पढ़ चुके थे। अब माजी में जी दूसरा फेल है राज़ाका का। राज़ाका का फेल हम लेते हैं उसने रिज़्क दिया, उसका तर्जुमा हम ये फेल पढ़ चुके हैं। तो राज़ाका से क्या बनेगा? रोजे का। फिर मजहूल के लिए हमने एक तरीका सीखा था शुरू में भी कि जो पहले वाला हरफ है जिसको हम फा कलमा कहते हैं, फाला फाइला, उसके ऊपर पेश लगा देंगे और सेकंड लास्ट पर जेर लगा देंगे, ठीक है। आगे जाके हम ये पढ़ेंगे कि कोई अगर इसमें से साकिन है तो उसको साकिन ही रहने दिया जाएगा, पहले वाले पर पेश और सेकंड लास्ट पर जेर, ठीक है। ये एक मेन सा रूल है, बाकी इंशाल्लाह तफसील आगे आ रही है इसमें। तो रज़ाका से हमने पढ़ा था उसने रिज़्क दिया, तो रोजे का उसको रिज़्क दिया गया, ठीक है। रोजे को उन सब को रिज़्क दिया गया। रुज़िक़ता आपको रिज़्क दिया गया। ये रज़क़ता था, क्या बना? रुज़िक़ता, ठीक है। तो काफ दे के साकिन दी तो ये साकिन ही रहेगी। रुज़िक़ता, रुज़िक़तु, रुज़िक़तुम, रुज़िक़ना हम सबको रिज़्क दिया गया। अब नसरा और रज़ाका से हमने जो अफ़ाल अभी प्रैक्टिस किया मजहूल में, उसको हम देख लेते हैं अरबी बोलचाल में। हल रूज़ी का इसका तर्जुमा पहले इसका तर्जुमा करें, क्या मतलब है इसका? क्या वो क्या उसे रोज दिया गया, क्या उसे रिज़्क दिया गया। माशाल्लाह, नाम रोजे का, यहाँ उसे रिज़्क दिया गया। हल रोजे को
सबको रिस्क दिया गया, नाम नाम रुज़क़ू, रुज़िक़ू, माशाल्लाह। इसका हल रुज़िक़ता, क्या आप रिज़्क दिया गया? नाम नाम रुज़क़तू, नाम रुज़िक़तु, हल रुज़िक़तुम, नाम रुज़क़ना, नाम रुज़िक़ना, रुज़िक़ना। माशाल्लाह। ये रज़ाक़ा से हमने प्रैक्टिस की। अच्छा, अगर आप माजी की चाबी को जानते हैं तो बकिया सीगे बासानी हम बना सकते हैं। कैसे? माजी की चाबी कैसे थी कि नसरा से नुसिरा, रज़ाक़ा से रुज़िक़ा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, सामिया से, सामिया से सुना, क्या को सुमिया। हमने रूल क्या पढ़ा था कि पहले वाले पर पेश और सेकंड लास्ट पर जेर। तीसरा वाला थोड़ा मुख्तलिफ है, सामिया से सेकंड लास्ट पे या सेकंड पे? सेकंड पे, सेकंड लास्ट Second कहने की पे वजह आगे आप देखेंगे। सेकंड लास्ट इसलिए का है, आगे जाकर कुछ ऐसे भी आ सकते हैं जिनके 3 हरफ से ज्यादा होंगे। जिनके 3 हरफ ज्यादा होंगे तो उनमें सेकंड लास्ट पे होगा या उन पे सेकंड पे होगा? सेकंड लास्ट, ठीक है जी। सामिया से सुमिया, जैसे साकिन, साकिन वाले जब आएंगे जी। अच्छा, आगे आगे अब हम वो जो अगले 3 नजर आ रहे हैं आपको, वो वाले अफ़ाल है जो कमजोर अफ़ाल आपने पढ़े, ठीक है। अब तक जब हमने नसरा, रज़ाक़ा, सामिया पढ़े हैं, तो ये तो वो अफ़ाल हैं जो सेहतमंद अफ़ाल हैं, 3 हरफ वाले। अब 3 हरफ वाले जो कमजोर अफ़ाल है, उनमें क्या तरीकाकार है? उनमें तरीकाकार यह है कि अगर कमजोर हरफ दरमियान में आता है तो वहां पर उसका तरीकाकार ये नहीं होता जो हमने अभी तक मजहूल का पढ़ा है कि सेकंड लास्ट पर ज़ेर और इस तरह से, ठीक है। हम पढ़ेंगे वादा, उसने वादा किया, तो उससे क्या होगा? वईदा, ये तो सेम उस तरह से होगा, वादा वईदा, उससे वादा किया गया। अब है काला, काला उसने कहा। काला में जो दरमियान वाला हरफ है वो कमजोर है, तो उसका इसी वजह पर आएगा कीला, मजहूल क्या आएगा? कीला। क्योंकि दरमियान वाला हरफ जो, या सेकंड लास्ट जिसे हम कह सकते हैं कि उसमें तब्दीली होती है, तो वो इसका पहले ही कमजोर है, तो इसलिए ये चेंज होगा या से, ठीक है। कीला, काला से क्या है? इस तरह से काम, सॉरी, कीला तो मतलब ये कि काफ पे वाव लग के ये जो कमजोर हर्फ है क्यों नहीं हटाया? कुईला करके कुछ तरह से। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुईला था ना, कुईला, ठीक है। तो आपको पता है कि अरब जब पढ़ने में कुछ मुश्किल आ रही थी उसको तब्दील कर देते थे। या चूंकि आ रही थी तो या आपने से पहले अरब के लिए ज़ेर चाहती है, इसलिए यहाँ पे काफ के ऊपर जो पेश थी उसको ज़ेर से तब्दील करके या के मुताबिक कर दिया गया है, कीला, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कमजोर हरफ कभी भी अगर अलिफ आए जैसे, तो हम हमेशा उसको या से तब्दील कर सकते हैं ज़ेर लगा के, ईला जिसकी तरह से, या अलग अलग ऐसा नहीं है। कमजोर हरफ जो है, अलिफ जो होता है ना, आपने पढ़ा था किस्टू में भी आपने किस्टू में पढ़ा था कि कमजोर हरफ अलिफ जो होता है वो असल में रूट लेटर नहीं है, बल्कि वो वाव या की बदली हुई हालत है। आप लोगों ने पढ़ा था ना, जब काला का टेबल आपने किस्टू में पढ़ा तो उस वक्त ये बात बताई गई थी कि अलिफ जो है वो कमजोर हरफ असल में रूट लेटर का हिस्सा नहीं है। तो इसका हमने क्या पढ़ा था? रूट लेटर काफ, वाव और लाम, ठीक है, काफ वाला। तो वो अलिफ जो होता है या वाव की बदली हुई हालत होती है या की बदली हुई हालत होती है। तो बाज़ जगहों पे वो ज़ाहिर हो जाती है, जैसे अब यहाँ पे ज़ाहिर होगी है कीला, ठीक है जी। एक ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो अफ़ाल जिनका असर किसी पर पड़ता है उन अफ़ाल का मजहूल बनता है। हमने शुरू में बात की ना, मफूल उसे कहते हैं कि जिस पर किसी चीज का असर पड़े। अब कोई वो चीज नहीं है तो वो फिर वो मजबूर हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा ज़हाबा, ज़हाबा खालिदुन, क्या मतलब है? ज़हाबा गया, खालिदुन खालिद गया, ठीक है, एक जुमला है ना, ज़हाबा खालिदुन, खालिद गया। अब जाना गया, वो चला गया। अब उसके जाने का जो है असर किसी पर नहीं पड़ा, उसका फिर मजबूर नहीं बनाएंगे, ठीक है।
اس کا استعمال ہی نہیں ہوگا فعل مجہول کا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ وہ اور لفظ آتا ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اس کو لے جایا گیا ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر اور آپ نے لفظ پڑھا تھا بھی وغیرہ ایسے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں. با کا استعمال ہوتا ہے ذہاب بھی نا ذہاب اللہ بنورہم. ٹھیک ہے. وہ اور چیز ہوتی ہے. تو مجہول کیا بات کر رہے تھے کہ وہ افعال جن کا اثر کسی پر نہیں پڑتا ان کا پھر مجہول نہیں بنایا جاتا. جیسے ہے اب قاما, آپ نے اسی قالا سے قالا کے ساتھ پڑھا تھا ایک فعل قاما, وہ کھڑا ہوا. تو قاما وہ کھڑا ہوا تو اس میں اس کا اثر بھی کسی پر نہیں پڑا تو اس کا فعل مجہول نہیں بنے گا, اس کا مفعول بھی نہیں تھا. تو ایک بات آپ نے یہ دیکھی ہے کہ عام جو قاعدہ ہم نے پڑھا ہے کہ 3 حرفی جو فعل ہے اس میں مجہول کا طریقہ یہ پڑھا کہ پہلے حرف کو پیش دیں گے اور سیکنڈ لاسٹ پہ زیر دیں گے. دوسری بات آپ نے یہ پڑھی کہ جب کمزور افعال آ جاتے ہیں 3 حرفی کمزور افعال میں درمیان والا اگر کمزور ہو تو وہاں پر اس کا طریقہ کار تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے قالا میں مثال دی ہم نے, اور قالا سے قیلا کیسے بنا وہ ہم نے پڑھا کہ اصل میں قیلا تھا تو پڑھنا مشکل ہوا تو یا کے مطابق ہم نے اس کو حرکتی کاف کو زیر آگے قیلا. ٹھیک ہے. اور تیسری بات ہم نے یہاں پر یہ پڑھی کہ وہ افعال جن کا اثر کسی پر نہیں پڑتا ان افعال کا فعل مجہول نہیں آتا. ٹھیک ہے. یہ بات اثر نہیں پڑنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب ایک تو ہوتا ہے ذہنی اثر پڑا, جیسے کوئی گھر کا آدمی چلا گیا یا بغیر بتائے چلا گیا, اس کے جانے کا اثر تو پڑا سارے گھر پہ. ذہنی اثر مراد نہیں, اس سے ہوتا ہے فزیکلی اثر. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا ضرب زید خالدن, زید نے مارا خالد کو. اب مار ایک فعل ہے نا, مارنا ایک فعل ہے. ٹھیک ہے. اب مارنا ایک فعل ہے تو وہ فعل کسی پر واقع ہوا ہے, ظاہر بات ہے وہ کسی کو مارا جائے گا تو مارنے کا فعل واقع ہوگا نا. مارنا فعل اگر ہے تو وہ کسی پر واقع ہوگا, کسی کو مارا جائے گا تو وہ فعل واقع ہوگا. تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس فعل کا اثر دوسرے پر پڑا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم نے کہتا ہے کہ اس نے سامعہ, اس نے سنا ہے, کوئی بات ہوگی جس کو سنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے کہ قالا اس نے کہا, تو کس کو کہا. ٹھیک ہے. تو یہ فعل جو ہے نا اس کا اثر فزیکلی کوئی اثر ایسا واقع ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اثر ہونا. باقی جو مینٹلی کوئی مطلب ہے کہ یہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہم نے قالا کے متعلق پڑھا, اور ہم نے جو 2-3 باتیں فعل مجہول کے متعلق کی ہیں وہ آپ نے سے کر لینی ہے. ہدا اس سے زیادہ ہدیہ, وہ ہدایت دیا گیا. ٹھیک ہے. الحمدللہ یہ کچھ افعال ہم نے اور پڑھ لیے تھے مجہول کے جو 3 حرفی والے تھے. اب اس کا فعل مضارع مجہول ہم کرتے ہیں. فعل مضارع کے اندر مجہول کیسے کرتا ہے؟ یرزقو ہم نے پڑھ لیا تھا. یرزقو ہے نا, یرزقو تھا نا, یرزقو وہ رزق دیتا ہے. تو یرزقو وہ رزق دیا جاتا ہے. یرزقون وہ سب رزق دیے جاتے ہیں. ترزقو آپ رزق دیے جاتے ہو. ارزقو میں رزق دیا جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ترزقون آپ سب رزق دیے جاتے ہو. نرزقو ہم سب رزق دیے جاتے ہیں. اور عورت کے لیے بھی ترزقو آتا ہے اس میں مؤنث کے لیے. تو یہ رازقہ سے ہم نے ماضی بھی سیکھا اور مضارع کا سیکھا. ماضی کے اندر تو جو تبدیلی تھی وہ عام طور پر ہمیں سمجھ آ گئی کہ پہلے کو ہم نے پیش دے دیا اور سیکنڈ لاسٹ کو زیر دے. ٹھیک ہے. ماضی کے اندر یہ تبدیلی. اور مضارع کے اندر کیا تبدیلی ہے؟ پہلے کو تو پیش ہی ہوگی اور سیکنڈ لاسٹ پر آ جائے گی زبر. اور ایک اور اس میں ہم نے بات پڑھی تھی جو ساکن ہوگا وہ ساکن ہی رہے گا. جیسے تھا یرزقو. ٹھیک ہے. یرزقو اس میں را ساکن تھا تو یرزقو مجہول میں بھی وہ را ساکن ہی رہے گا. یرزقو. ٹھیک ہے جی. ماضی کا طریقہ تھا کہ پہلا حرف کے اوپر پیش اور سیکنڈ لاسٹ پر زیر. ٹھیک ہے. اور لیکن مضارع کے اندر یہ طریقہ ہے کہ پہلے بار پیش ہی اور سیکنڈ لاسٹ پر زبر آ جائے گی اور جو درمیان میں جو ساکن تھا وہ ساکن. مضارع کی بات سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ جی. اب اس کا ہم پریکٹس کر لیتے ہیں عربی بول چال میں. حل یرزقو سوری حل یرزقو کیا وہ رزق دیا جاتا ہے؟
नाम नाम युर्ज़क़ु नाम युरज़ाकु, हल युरज़ाकून, नाम युर्ज़क़ून नाम युरज़ाक, नाम युर्ज़क़ून, सेम। युरज़ाकून, माशाल्लाह सेम होगा, ठीक है। हल तुरज़ाकु, हल तुरज़ाकु, क्या आप रिज़्क दिए जाते हो, नाम उर्ज़क़ु, उर्ज़क़ु जी। उर्ज़ाकु, या रिज़्क दिया जाता हूँ, या मुझे रिज़्क दिया जाता है, दोनों तरफ से इसको पढ़ सकते हैं उर्दू ये का। नर्ज़क़ु जो हल नर्ज़क़ु। तुरज़ाकून, क्या आप सब को रिज़्क दिया जाता है, नर्ज़क़ु, नाम नुर्ज़क़ु, नुर्ज़क़ु, नूर है तो नूर। नूरज़ाकु, ये मुज़ारे के अंदर जो तरीकाकार है, सेकंड क्लास पर आपने सफर लगाएंगे, नूरज़ाकु जमा आएगा, क्या तुम रिज़्क दिए जाते हो। अब मुज़ारे के अंदर भी और यही अफ़ाल हम ले लेते हैं जो जैसे हमने माजी में सीखे थे, सामिया, वादा, क़ाला और हदा। अब मुज़ारे के अंदर भी इन अफ़ाल से हम बना सकते हैं मजहूल की ताबियां। यस्माउ, वो सुनता है, मुज़ारे तो क्या आएगा, युस्माउ, युस्माउ, ठीक है। याइदु, वो वादा करता है, ठीक है। युअदु, वो वादा किया जाता है, ठीक है। और हमने कमज़ोर अफ़ाल के बारे में जो बात पढ़ी थी कि ये कभी तब्दील होते हैं और कभी एक दूसरे से बदल जाते हैं और कभी गायब हो जाते हैं और कभी फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कमज़ोर अफ़ाल के बारे में हमने दोस्तों में भी ये तफसील से पढ़ी। याइदु, तो इसका क्या होगा, मजहूल युअदु, वो वादा किया जाता है। यकूलु, वो कहता है, ठीक है। और युकालु, वो कहा जाता है, ठीक है। एक यकूलु, सवाल है, जी जी, माफी चाहता हूँ, ये यू अदू है, अगर इसमें हम बगैर वाव के हम या पे यू और एन जबर आ वगैरह लगा के यू अदू ऐसे ही लिख दें तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा? ये जैसे इसको खींच थोड़ा सा लंबा हो जाए यू अदू, और अगर यू अदू कहें तो उस ऊपर वाले के उसूल के हिसाब से तो ये यू अदू भी सही है, या वाव जरूरी लगेगा या ईदू के बाद? नहीं, असल में वो मैंने बताया कि वाव आपने मुजारे जो पढ़ा था ना, जैसे जायदु नज़ार, अब जायदु को देखें फिर आपके पास जायदु जो है, हमने जब मुसा का मुजारे पढ़ा था वादा टेबल से, हमने पढ़ा था यब ईदू बन रहे हैं, क्या बन रहा था वो मुजारे, यब ईदू, जब ईदू एग्रीजे था, ठीक है। तो वहां पर मुश्किल की वजह से वाव को वहां पे खत्म किया तो याइदु बन गया था, याइदु, ठीक है। ऐसे अच्छा, एक सवाल है, जैसे किसी को मुश्किल लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा, तो जिसको नहीं लग रहा है वो ऐसे बगैर असल में वाव के हमने असल में हमने अरबों की मुश्किल जो है, अरबों ने क्या जो बनाया ना, वो इसीलिए बनाया है कि हमें मुश्किल लगे तो हम इसको ऐसे बना दे, तो हमने तो उन्हीं को फॉलो करना है ना। क्योंकि मुझे तो बगैर वाव के कोई मुश्किल नहीं लग रही यू आदू। तो दूसरी एक और भी है ना कि अब आगे चलो मैं बात करता हूँ, पहले मैं ये बात पूरी कर लूँ। तो याइदु के हमने पढ़ा था जब ईदु पढ़ा था वहां पे, ठीक है। जब ईदु के नीचे जेर था और पहले जबर था, तो पहले का हमने पेश लगाया यो ईदु, यू आदू हो गया, उससे बन गया ये चीज ज़हन में रखें। वाव जो वहां मुजारे के अंदर गिरा था, यानी कि भाग गया था वहां से वाव, वो वाव अब वहां मजहूल में वापस आ गया। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अगर हम इस वाव को खत्म करते हैं तो क्या होगा, आइन और उससे पीछे यानी कि वो हो जाएगा या आ जाएगा, ठीक है। पेश, तो वो पेश जो है ज्यादातर वो वाव को ही मतलब सूट करता है। यू आदो है, तो यू आदो वो लफज बनता नहीं है कोई भी ना, अरबों के नज़र कोई लफज बनता नहीं है उसका, ना कोई सीखा, ना उसका कोई मतलब भी नहीं बनता। तो जो लिखा जाता है, जो इस्तेमाल होता है, वो यू आदो वाव के साथ ही इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको पढ़ेगा। तो टेक्निकल चीज जो मैंने आपको बताई है ना, वो वाव मुजारे में जो गिरा था वो यहाँ मजबूत में वापस आ गया, ठीक है। यकूलु कहता है युकालु, इसका है यहाँ पर भी जो यकूलु में वाव था वो अलिफ से फिर बदल गया, क्योंकि ये बदलते रहते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी बदल एक दूसरे से बदल जाते हैं। इसके बाद यहदी था, जो दा वो सब हिदायत उनको दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ तक माजी और मुजारे दोनों में मजहूल को सीख लिया है कि माजी और मुजारे के अंदर मजहूल कैसे बनता है, और
یہ ہم نے اب تک سیکھے تھے جو 3 حرفی افعال تھے وہ صحیح افعال تھے یا کمزور افعال تھے وہ ہم نے اب تک سیکھے، ان میں مجہول کیسے بنایا جاتا ہے۔ اچھا مجہول میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صرف فعل ماضی اور فعل مضارع میں ہوتا ہے، اس میں جو ٹیبل میں باقی چیزیں ہم نے پڑھی ہوتی ہیں اسم فاعل اسم مفعول فعل امر فعل نہی وغیرہ اس میں مجہول استعمال نہیں ہوتا۔ تو اب ہم کریں گے مزید فی کے افعال۔ علامہ اس سے کیا ہوگا؟ علمہ، علامہ علمہ۔ اس سے ہم ماضی مجہول کا ٹیبل پڑھتے ہیں۔ علمہ اس کو سکھایا گیا، علمو ان سب کو سکھایا گیا، علمت آپ کو سکھایا گیا، علمت مجھے سکھایا گیا، علمتم آپ سب کو سکھایا گیا، علمنا ہم سب کو سکھایا گیا۔ علامہ سے ہم نے دیکھا علامہ چونکہ مزید فی کا فعل ہے اور اس سے ہم نے مجہول سیکھا۔ علامہ کی طرح باقی جو افعال مزید فی کے ہم نے افعال پڑھے ہیں، حاسبہ ہے، انزلہ او ان سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ماضی ویسے بنے گا حاسبہ سے حوسیبہ، ٹھیک ہے، اسی طرح پر حاسبہ سے حوسیبہ اور انزلہ سے انزلہ، ٹھیک ہے۔ اوحا بھی ہم نے مزید فی کا فعل پڑھا ہے، اوحا اوحیا وحی کی گئی۔ اختلافہ پھر ہم نے پڑھا تھا اسے مختلفہ۔ یہ جو افعال اس پیج میں ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ مزید فی کے افعال ہیں جن کے ضرور ڈاٹا ایک سے 3 سے زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مزید فی کے افعال میں ہم نے مجہول کو سیکھا، علامہ سے آگے حاسبہ انزلہ اور سے ماضی ہم نے سیکھ لیا الحمدللہ۔ یہ اختلاف کا ذرا ایک دفعہ معافی چاہتا ہوں، یہ جی اختلف ہوئی تا پہ پیش جو لگا ہوئی تو بڑا مختلف ہے سب سے، اختلیف اختلفہ یا اختلیفہ، یہ تا پہ جو وہ لگا ہوا ہے پیش، تو یہ تو ہمارے مجہول میں کہیں نہیں لگا تھا۔ نہیں، اس کے اندر چونکہ اس میں حروف زیادہ ہے نا، اس میں حروف زیادہ ہے نا۔ اب دیکھیں گے ماضی کے اندر ہم نے جو پڑھا نا سیکنڈ لاسٹ پر زیر لگانی ہے، تو جی یہاں پر جو پہلے بھائی نے بات کی تھی کہ وہ تو دوسرے لگ پہ گیا، لگانی ہے یا دوسرے پہ لگانی ہے سیکنڈ لاسٹ میں، میں نے سیکنڈ لاسٹ بولا تھا کہ بعض دفعہ حروف زیادہ ہوتے ہیں، جیسے اب اختلاف میں حروف زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے سیکنڈ لاسٹ کا اعتبار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ لاسٹ کیا ہے؟ وہ لام ہے، اس کے نیچے ہم نے زیر لگانا ہے اور پہلے والے پر ہم نے پیش لگانا ہے، یہ ہم نے دیکھنا۔ باقی جو ساکن ہے اس کو ساکن رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر یہ تا کے اندر ایک تبدیلی آئی ہوئی ہے مختلفہ، باقی سارا ٹھیک ہے، یہ حروف زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ جزاک اچھا علامہ سے ہم نے ماضی میں مجہول پڑھ لیا تھا، سوری جی الحمدللہ۔ اب مزید فی کے اندر فعل مضارع ہم سیکھتے ہیں، فعل مضارع کا جو مزید فی کا فعال ہے ان کا فعل مضارع کیسے کرتے ہیں۔ علامہ ہم نے پڑھا تھا ماضی، اب علامہ سے تھا یعلمو، ٹھیک ہے، یعلمو وہ سکھاتا ہے یا سکھائے گا، اس کا مجہول کیا ہے؟ یعلم، یعلم اس کو سکھایا جاتا ہے، یعلمون ان سب کو سکھایا جاتا ہے، تعلم تعلم تعلمون نعلم ہم سب کو سکھایا جاتا ہے۔ تو ماضی ہم نے سیکھا علامہ کا، علامہ سے علم اور یعلم سے یعلم، ٹھیک ہے، کیونکہ ماضی کا جو بنانے کا مجہول کا طریقہ ہوتا ہے وہ اور ہے اور مضارع کا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ لاسٹ پر زبر آ جاتی ہے اور پہلے پر پیش ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مزید فی کا فعل جو علامہ اس سے ہم نے سیکھ لیا ہے مجہول بنانا۔ اب وہی افعال جو ہم نے ماضی جن سے بنایا تھا مزید فی کے، اس سے ہم مضارع بھی بناتے ہیں۔ اس کا مطلب ہمیں جو ہے جی اس کا مطلب ہمیں سیکنڈ لاسٹ پہ دھیان دینا ہے، اگر ماضی ہے تو زیر لگانا ہے، مضارع ہے تو زبر۔ جی بالکل، اور شروع والا جو ہے عام طور پہ اس پہ پیش ہی ہوتا ہے۔ تو اب جیسے مزید فی کے افعال میں ہم نے علامہ کا فعل سیکھا جس کا ماضی اور مضارع دیکھا، اور ابھی انشاءاللہ اس کے جو مزید فی کا اور بھی کچھ افعال ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ حاسبہ ہم نے پڑھا تھا، حاسبہ یحاسبو، یحاسبو مضارع تھا، اس کا کیا آئے گا؟ یحاسبو، زبر لگ گیا، ٹھیک ہو گیا، یحاسبو۔
अनज़ला फेल पढ़ा था हमने, अनज़ला उसका मुज़ारे था युनज़िलु, युनज़िलु मुज़ारे था, तो इसका मजहूल क्या आएगा, युनज़ालु। ठीक है जी, जो साकिन है वो साकिन ही रहेंगे। तो हमने पढ़ा था औहा फेल पढ़ा था, उसका मुज़ारे क्या था, यूही। तो यूही का क्या आएगा मजहूल, यूहा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए लग रहा है कि यहाँ पर वो खड़ी जबर आई हुई है। जी, जो जेर थी वो जबर से तब्दील हुई, लेकिन जबर जो है वो वहां पे इस तरह लिखी जाती है, लिखने का सार इस तरह से। आगे यख हमने पढ़ा था इख्तलाफा फेल, इख्तलाफा मुज़ारे का था यख्तालिफू। ठीक है, तो इसका मजहूल क्या बनेगा, युख्तलफू। ठीक है, युख्तलफू। तो अब मुज़ारे माजी और मुज़ारे दोनों के अंदर जो मजीद फी का फ़ाल है उनमें भी हमने मजहूल का जो तरीका है वो सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था हमारा आज का आखिरी सबक का जो आखिरी हिस्सा था। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, सीखने और आगे उसको फैलाने की वो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।